بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے تدریس قرآن مجید، دور جدید کی ضروریات اور تقاضے۔ ایک اعتبار سے قرآن مجید کی تدریس کے تقاضے اور ضروریات ہر دور میں یکساں رہی ہیں۔ کوئی دور مسلمانوں کی تاریخ کا ایسا نہیں گزرا کہ اس میں درس قرآن کی ضرورت مسلمانوں کو نہ رہی ہو اور اس کے تقاضے انتہائی اہم ثابت نہ ہوئے ہوں۔ مسلمانوں کے نظام تعلیم میں، مسلمانوں کے نظام تربیت میں قرآن مجید کو بنیادی اور اساسی اہمیت حاصل نہ رہی ہو۔ پھر مختلف ادوار میں، مختلف زمانوں اور مختلف علاقوں میں انسانوں کے ذہن میں جو سوالات وحی اور نبوت کے بارے میں پیدا ہوتے رہے ہیں وہ کم و بیش یکساں رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے مبارک تک قرآن مجید نے مختلف شخصیتوں اور مختلف لوگوں کے اعتراضات کا تذکرہ کیا ہے جو کم و بیش ایک جیسے رہے ہیں، اور ہر دور میں بعض خاص محرکات اور خاص اسباب و عوامل ان اعتراضات کو جنم لیتے رہے۔ مثال کے طور پر ایک بہت بڑا اعتراض قرآن مجید پر، قرآن مجید سے پہلے آنے والی وحی پر اور انبیاء علیہ السلام کے پیغام پر عمومی طور پر یہ رہا ہے کہ اس پیغام کو ماننے والے اور اس پیغام کو لے کر اٹھنے والے معاشرے کے کمزور اور بے اثر لوگ ہیں۔ معاشرے کے بااثر، طاقتور اور باوسیلہ لوگ اکثر و بیشتر قرآن مجید اور دین کی تعلیم سے غافل رہے ہیں۔ اس طبقے کے ایک عام شخص کے ذہن میں یہ ایک تعلی پیدا ہوتی ہے کہ مجھے وسائل حاصل ہیں، اور چونکہ وسائل حاصل ہیں، مال و دولت مجھے میسر ہے، اس لیے عقل و فہم بھی مجھے وافر مقدار میں ملی ہے۔ یہ غلط فہمی ہر دور کے انسانوں کو رہی ہے، آج بھی پائی جاتی ہے کہ جس انسان کے پاس مادی وسائل زیادہ ہوں اس کے بارے میں یہ فرض کر لیا جاتا ہے کہ عقل و فہم بھی اس کے پاس زیادہ ہے۔ آج بھی ایسا ہی ہے، ماضی میں بھی ایسا تھا۔ اس لیے قرآن پاک نے اس اعتراض کا جو جواب دیا ہے وہ ہر دور اور ہر زمانے کے لیے ہے۔ اسی طرح سے ایک خاص خیال یہ لوگوں کو پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ نیا نظام آئے گا، وحی الہی کی بنیاد پر تبدیلی آئے گی، تو اس سے موجودہ رائج الوقت نظام یا کلچر بدل جائے گا اور اس میں تبدیلی آ جائے گی۔ فرعون نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ دونوں تمہارے اس نظام کو بدل دینا چاہتے ہیں جو تمہارے ہاں رائج ہے، اور ایک نیا نظام لانا چاہتے ہیں۔ گویا ہر موجود اور رائج الوقت نظام کے ساتھ کچھ مفادات وابستہ ہوتے ہیں، اور ان مفادات کے علمبردار لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر اس نظام میں تبدیلی آئی تو ہمارے مفادات پر ضرب لگے گی۔ یہ اعتراض بھی پہلے کیا جا چکا ہے، اس کا جواب بھی دیا جا چکا ہے۔ اس لیے ایک اعتبار سے قرآن مجید کے درس کی ضرورت اور تقاضے یکساں رہے ہیں۔ زمانہ ایک، حیات ایک، کائنات بھی ایک۔ زمانہ ایک، حیات ایک، کائنات بھی ایک، دلیل کم نظری قصہ جدید و قدیم۔ تو یہ سمجھنا کہ جدید دور میں تقاضے کچھ اور ہیں، قدیم دور میں اور تھے، یہ کم فہمی کی دلیل ہے، کم نظری کی دلیل۔ لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ بعض خاص علاقوں میں یا خاص زمانوں میں یا خاص حالات کے پیش نظر کسی وقت کسی خاص پہلو سے کوئی ضرورت بڑھ جائے اور کسی خاص پہلو سے ضرورت کم ہو جائے۔ یہ رد و بدل یا تھوڑی بہت کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک زمانہ تھا کہ نظام تعلیم پورا کا پورا قرآن مجید کی اساس پر استوار تھا۔ تمام علوم و فنون قرآن مجید کے حوالے سے پڑھے اور پڑھائے جاتے تھے، اور جب طالب علم اپنی تعلیم مکمل کر کے نکلتا تھا تو اول تو وہ پورا قرآن پاک اس طرح پڑھ لیتا تھا جیسا کہ ایک اسلامی معاشرے میں پڑھا جانا چاہیے، لیکن بالفرض اگر کسی سے کوئی کوتاہی رہ جاتی تھی تو نظام تعلیم کے مختلف حصے اس کوتاہی کا ازالہ کر دیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر جیسے آج انگریزی لازمی ہے، اس زمانے میں عربی اسلامی نظام تعلیم کا لازمی حصہ تھی۔
اور جو طالب علم اتنی عربی سیکھ لیتا تھا کہ بطور ذریعہ تعلیم کے اس سے کام لیتا تھا، اس کے لیے قرآن پاک کو سمجھنا اور پڑھ لینا اور اس کی تفسیر کے ادب تک رسائی حاصل کر لینا کوئی مشکل کام نہیں تھا. لیکن آج یہ بات نہیں رہی، اور آج نظام تعلیم میں ایسا کوئی خودکار انتظام نہیں ہے کہ اس کے نتیجے میں لوگ قرآن مجید سے اس طرح واقف ہو جائیں جیسا کہ ہونا چاہیے. اس لیے اس عوامی انداز کے درس قرآن کی یا نظام تعلیم سے ہٹ کر ایک خارجی نظام کے تحت قرآن مجید کی تعلیم و تدریس کی اہمیت اب پہلے کے مقابلے میں زیادہ بڑھ گئی. ایک بڑی وجہ تو درس قرآن کی اہمیت کی دور جدید میں یہ ہے. دوسری بڑی اہم وجہ یہ ہے کہ دین کی تعلیم کی کمی کی وجہ سے دین کے تصورات اور دین کے نظام میں جو ترتیب ہے اس کی فہم میں بڑی غلطی واقع ہو گئی. اسلام جب ہم کہتے ہیں کہ مکمل ضابطہ حیات ہے تو مکمل ضابطہ حیات کے معنی یہ ہے کہ اسلام میں ایک توازن پایا جاتا ہے. اسلام میں زندگی کے تمام پہلوؤں کے بارے میں ہدایات موجود ہیں. جو جس پہلو میں زندگی گزارنا چاہے، اپنی زندگی کو جس پہلو میں مرتب کرنا چاہے، اس کے لیے قرآن پاک میں ہدایات موجود ہیں. مثال کے طور پہ کوئی تاجر بننا چاہے تو تجارت کی ہدایات موجود ہیں. کوئی معلم بننا چاہے تو معلمی کی ہدایات موجود ہیں. کوئی کسی اور نوعیت کا کام کرنا چاہے تو اس کے پیشے اور اس کے معاملات سے متعلق کیا چیز جائز ہے کیا ناجائز ہے، یہ ہدایات قرآن پاک میں اور قرآن پاک کی تفسیر و تشریح یعنی احادیث میں، اور احادیث کی تفسیر و تشریح یعنی دوسرے اسلامی لٹریچر میں اور اسلامی قانون کے ذخائر میں موجود ہے. لیکن اگر نظام تعلیم میں اس چیز کی فراہمی کا اور عامت الناس تک اس پیغام کے ایصال اور تفہیم کا کوئی نظام نہ ہو تو پھر ضرورت پیش آتی ہے کہ ایک متبادل نظام کے ذریعے لوگوں تک قرآن پاک کی تعلیم کو پہنچایا جائے، اور مزید برآں جو ترتیب دین کی تعلیم میں ہے اس ترتیب کو یاد دلانے کی کوشش کی جائے. میں اختصار کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دین کی بنیادی تعلیم میں جو تدریج ہے وہ کیا ہے، اور اس تدریج کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے، اس تدریج کے تقاضوں کو بھول جانے کی وجہ سے جو خرابیاں معاشرے میں پیدا ہو رہی ہیں وہ کیا ہے. مسلم معاشرے کے بارے میں نظری طور پر تو یہ سب مانتے ہیں کہ دین اور دین سے وابستگی اس میں وحدت کی بنیاد ہے. دین کی تعلیم کو جتنا فروغ دیا جائے گا مسلم معاشرے میں وحدت پیدا ہوگی. نظری اعتبار سے ہم سب اس بات کو مانتے ہیں، لیکن عملاً افسوس ہے کہ ایسا نہیں ہو رہا. بہت سے دینی تعلیم کے مراکز، سب نہیں، بہت سے دینی تعلیم کے مراکز ایسے ہیں کہ وہاں سے دین کے نام سے جو تعلیم آ رہی ہے وہ معاشرے کو مختلف حصوں میں بانٹ رہی ہے. اور تھوڑا سا غور کر کے دیکھیں تو مسلم معاشرے میں پہلے سے جتنے گروہ یا فریق موجود تھے ان میں مزید اضافہ ہو رہا ہے، اور جیسے جیسے تعلیم کا ایک خاص رنگ پھیلتا ہے اس سے معاشرے میں تقسیم اور تفریق کے عمل میں مزید اضافہ ہوتا ہے. اب یا تو آپ یہ کہیں کہ دینی تعلیم اور قرآن مجید مسلمانوں میں وحدت کا جامع نہیں ہے، وحدت کا ضامن نہیں ہے، جو بالکل بے بنیاد و غلط بات ہے. دوسرا لازمی متبادل اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے اسلوب تعلیم میں کوئی کمی اور خامی ہے. ہم جس انداز سے دین کی تعلیم دے رہے ہیں اس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے. پھر ہمارے ہاں دین کے حوالے سے جو ذمہ داریاں ہیں وہ مختلف سطحوں کی ہیں، اور ان سطحوں کو جب تک برقرار نہ رکھا جائے اپنی جگہ پر اس وقت تک اس سے وہ نتائج نہیں حاصل ہو سکتے جو دین پیدا کرنا چاہتا ہے. کل ایک بہن نے سوال کیا کہ دین اور مذہب میں کیا فرق ہے. تو میں نے جواب میں عرض کیا تھا کہ دین سے مراد وہ بنیادی تعلیم ہے انبیاء علیہ السلام کی جو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک چلی آ رہی، جس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی. دین کی بنیادی اساسات یعنی عقائد، توحید، رسالت اور آخرت، ان چیزوں پر ایمان، ان کے مقتضیات پر ایمان، مکارم اخلاق کہ شریعت نے کن اخلاق کی تعلیم دی ہے، یہ ہر دور میں ایک ہی رہے. قرآن پاک میں لقمان کی زبان سے صادر ہونے والی حکمت کا تذکرہ ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اتنے قدیم زمانے میں بھی، جیسا کہ لقمان تھے، کس زمانے میں تھے
لیکن کئی ہزار سال پہلے تھے. کئی ہزار سال سے مکارم اخلاق کی تبیین و تشریح جن دیندار اور اللہ کی شریعت ماننے والوں نے کی ہے، ان کی تبیین و تشریح ایک جیسی رہی ہے اور اس میں کوئی فرق واقع نہیں ہوا. یہی سبب ہے انبیاء علیہ السلام کی تعلیم کے خلاصے کو قرآن پاک میں بیان کرنے کا، کہ پتہ چل جائے کہ دین کی تعلیم ہر دور میں ایک رہی ہے. اسی لیے قرآن پاک کی مختلف صورتوں میں، مثلا سورہ شعراء میں سارے انبیاء کا ذکر ہے. وذکر فی الکتاب فلاں، وذکر فی الکتاب ابراہیم، وذکر فی الکتاب مریم، وذکر فی الکتاب موسیٰ. سورہ مریم میں 10-12 کا ذکر ہے، سورہ شعراء میں ذکر ہے. اس کا صرف یہ مقصد ہے کہ یہ بتا دیا جائے، یہ بات واضح ہو جائے کہ دین کی تعلیم ایک رہی ہے اور دین کی تعلیم میں کبھی کوئی فرق واقع نہیں ہوا. انبیاء علیہ السلام کے مابین شریعتوں میں فرق رہا ہے اور انبیاء علیہ السلام کی شریعتیں مختلف رہیں. اور میں پہلے عرض کر چکا کہ جس قوم اور جس علاقے کے لیے وہ شریعت بھیجی گئی، اس علاقے اور اس قوم کے مزاج اور ضروریات اور تقاضوں کے لحاظ سے بھیجی گئی. کہیں سختی کی ضرورت تھی، کہیں نرمی کی ضرورت تھی، کہیں تعلق مع اللہ کو مضبوط کرنے کی ضرورت تھی، کہیں قوانین پر اسٹرکٹلی عمل کرانے کا تقاضا تھا، کہیں قوانین کے ظاہری پہلو پر زور تھا، داخلی پہلو پر زور دینا مقصود تھا، کہیں اس کا عکس تھا. یہ مختلف ضروریات تھیں جس کے لیے مختلف علاقوں میں شریعتوں کا نزول ہوا اور ان ضروریات کے لحاظ سے اس میں فرق ملحوظ رکھا گیا. اب جو شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے وہ رہتی دنیا تک کے لیے ہے، تمام انسانوں کے لیے ہے، تمام علاقوں اور زمانوں کے لیے ہے، زمان و مکان سے وہ ماورا ہے. اس لیے وہ تمام خصائص جو سابقہ شریعتوں میں تھے وہ سب کے سب قرآن شریعت میں موجود ہیں، جس کی مثالیں میں نے ایک گفتگو میں دی تھی. اب جب ہم ذمہ داری کی طرف آتے ہیں تو ہماری سب سے پہلی ذمہ داری ہے تبلیغ دین کی، کہ دین کی تبلیغ کی جائے. آپ نے کہیں بھی اسلامی ادب میں تبلیغ شریعت کا لفظ نہیں پڑھا ہوگا، تبلیغ فقہ کا لفظ نہیں پڑھا ہوگا، تبلیغ دین کا لفظ پڑھا ہوگا. تبلیغ ہمیشہ دین کی ہوتی ہے، دین کے علاوہ کسی چیز کی نہیں ہوتی. صحابہ کرام نے دین کی تبلیغ دنیا کے گوشے گوشے میں کی. صحابہ کرام چین تک تشریف لے گئے، سینٹرل ایشیا میں صحابہ کرام پہنچے، وہاں ان کے مزارات ہیں. چین میں صحابہ کرام کے مزارات ہیں. دنیا کے بیشتر علاقوں میں جو زمانے فتوحات ہوئیں وہاں صحابہ کرام پہنچے. انہوں نے ہر جگہ ہر علاقے میں دین کی تعلیم دی. کسی تفصیلی فقہی رائے یا فقہی مسئلے کے بارے میں انہوں نے یہ سوال نہیں اٹھایا کہ نو مسلموں کو یا غیر مسلموں کو دعوت جب دی جائے تو اس سوال کو بھی اٹھایا جائے. انہوں نے دین کی ان اساسات کی طرف بلایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، اللہ کی وحدانیت، روز آخرت کی جزا اور سزا اور مکارم اخلاق. اور عمومی طور پر یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام لے کر آئے ہیں اس کی پیروی ناگزیر ہے، جو نبوت کے تصور میں شامل ہے. اس کے علاوہ صحابہ کرام نے کسی بھی فقہی یا کلامی یا تفصیلی معاملے کی طرف کسی کو دعوت نہیں دی. دعوت صرف تبلیغ، اور تبلیغ صرف دین کی ہوتی ہے. دعوت دین اور تبلیغ دین، دعوت شریعت یا دعوت فقہ نہیں ہوتی، دعوت دین ہوتی. ہر جگہ آپ کو دعوت دین کا لفظ ملے گا. صحابہ کرام میں یہ معنی نہیں ہے کہ کسی معاملے میں اختلاف نہیں تھا. صحابہ کرام کے مابین اختلافات موجود تھے آراء کے. کسی خاص فقہی معاملے میں ایک صحابی کی رائے ایک تھی، ایک صحابی کی رائے ایک تھی. بعض صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر اونٹ کا گوشت کھایا جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. بعض صحابہ کہتے ہیں بھئی اونٹ کے گوشت میں کیا خاص بات ہے، بکری کے گوشت سے کیوں نہ ٹوٹے، گائے کے گوشت سے کیوں نہ ٹوٹے. تو گوشت سے وضو ٹوٹنے کا کوئی سوال نہیں، یہ غلط بات ہے. وہ اس سے وضو ٹوٹنے کو غیر ضروری سمجھتے تھے. اب یہ ایک فقہی رائے ہے، ایک رائے ہے کہ ٹوٹ جاتا ہے، ایک رائے ہے کہ نہیں ٹوٹتا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رائے تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی جسمانی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا. بعض صحابہ کی رائے تھی کہ کیا ہے. ایک صحابی نے اپنے علم و فہم کے مطابق حدیث بیان کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ علیہ، کہ میت کو اس کے رونے والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے. اور ان کی رائے تھی کہ ہوتا ہے. کسی نے یہ جا کے حضرت عائشہ صدیقہ سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ انہیں غلط فہمی ہوئی. کسی کے رونے سے مرنے والے کے کیا تعلق ہے؟ قرآن پاک میں ہے کہ لا تزر وازرۃ وزر اخرى، ایک غلطی کرنے والے کی غلطی کا بوجھ دوسرا نہیں اٹھا سکتا. یہ تو قرآن کے خلاف ہے. انہوں نے اس کو بالکل قبول کرنے سے انکار کر دیا.
گویا یہ مثالیں ایسی بے شمار ہیں، درجنوں مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں اور آپ کے علم میں بھی ہیں کہ جن میں صحابہ کرام کے مابین ایک نص قرآنی کو، آیت قرآنی کو یا حدیث کو سمجھنے میں اختلاف ہوا، ایک نے ایک طرح سمجھا، ایک نے ایک طرح سمجھا، اور ہر ایک نے اپنی انتہائی فہم و دانش کے مطابق حدیث اور قرآن کی نصوص کو سمجھنے کی کوشش کی۔ بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضور کے سامنے یہ اختلافی رائے پیش کی گئی، یا تو کسی ایک رائے کو پسند فرمایا کہ یہ درست ہے، باقی کے بارے میں کہا کہ تم سے غلطی ہوئی، تو غلطی والی رائے سے رجوع کر لیا گیا اور صحیح رائے پر، صحیح حکم پر سب نے اتفاق کر لیا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی رائے کو درست قرار دیا بیک وقت، کہ تم نے بھی درست کیا، تم نے بھی درست کیا۔ ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ احزاب کے بعد جب کفار واپس چلے گئے تو فیصلہ کیا کہ بنی قریظہ کے یہودیوں کو سزا دی جائے جنہوں نے اندر سے بغاوت اور غداری کی کوشش کی تھی۔ تو آپ نے فرمایا صحابہ کرام جن کی تعداد 1500 کے قریب تھی، جو اس وقت میدان جنگ میں موجود تھے، آپ نے فرمایا کہ لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ، کہ تم میں سے کوئی شخص ہرگز عصر کی نماز نہ پڑھے سوائے بنی قریظہ پہنچ کے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ انتہائی تاکید کا صیغہ ہے۔ جو لوگ عربی جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ نون تاکید ثقیلہ میں تاکید کا بہت مفہوم پایا جاتا ہے، یعنی اس کے علاوہ کوئی کرنے کی گنجائش نہیں، لازماً عصر کی نماز وہاں جا کے پڑھنی۔ اب صحابہ کرام روانہ ہو گئے مختلف ٹکڑیوں میں، 50 کی، 100 کی، کوئی اس راستے سے جا رہا ہے، کوئی اس راستے سے جا رہا ہے۔ اب راستے میں عصر کا وقت تنگ ہونے لگا تو صحابہ کرام میں سے بعض نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ نہیں تھا کہ عصر کی نماز چھوڑ دینا یا قضا کر دینا یا بے وقت پڑھنا، بلکہ مقصد یہ تاکید فرمانا تھا کہ عصر سے پہلے پہلے وہاں پہنچ جاؤ۔ وہاں پہنچنے کی تاکید کرنا مقصود تھا، نماز قضا کرنا یا چھوڑ دینا مقصود نہیں تھا۔ لہذا نماز پڑھو، وقت ہو گیا، پھر بعد میں چلیں گے۔ صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد اس رائے کے ماننے والوں کی تھی۔ یہ ایک اختلاف تعبیر و تفسیر کا پیدا ہوا، اور بظاہر ظاہری الفاظ کے لحاظ سے انہوں نے حکم کی خلاف ورزی کی اور نماز راستے میں پڑھ لی، پھر بعد میں روانہ ہوئے، وہاں پہنچ گئے۔ جب پہنچے کچھ حضرات نے کہا کہ ہم نہیں جانتے کہ عصر کا مغرب کا وقت کیا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ عصر فلاں وقت پڑھا کرو، آج انہوں نے کہا کہ عصر وہاں جا کے پڑھنا، ہم تو جب بھی پہنچیں گے وہیں جا کے پڑھیں گے۔ آپ کہہ سکتی ہیں کہ ایک عاشقانہ انداز کی تعبیر ہے، وہ عاقلانہ تعبیر تھی یا عاشقانہ تعبیر ہے؟ چنانچہ انہوں نے عصر کی نماز بھی ان کی قضا ہوئی، کچھ کی مغرب بھی قضا ہوئی، اور یہ عشاء کے قریب پہنچے اور وہاں انہوں نے عصر مغرب عشاء کی نمازیں پڑھی۔ اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں نے کہا کہ جی یہ مسئلہ پیش آیا۔ آپ نے فرمایا لقد اصبتم، تم نے ٹھیک کیا، لقد اصبتم، تم نے ٹھیک کیا۔ دونوں کو حضور نے پسند فرمایا، دونوں کی اجازت دی، کسی کو نہیں کہا کہ تمہاری رائے صحیح نہیں تھی۔ یہ وہ چیز ہے جس کو آپ فہم شریعت کہتی ہیں۔ جب دعوت دی جائے گی، تبلیغ کی جائے گی، تو وہ دین کی تبلیغ ہوگی۔ جو لوگ دین کو قبول کر لیں گے، پھر تعلیم کے ذریعے ان کو شریعت بتائی جائے گی، وہ تعلیم شریعت ہوگی۔ جو لوگ مسلمان ہوتے جائیں گے اور اسلامی زندگی گزارنے کا مرحلہ شروع ہوگا تو تعلیم دین کی ضرورت پیش آئے گی، ان کو تعلیم کی ضرورت ہے۔ پھر شریعت کے جو احکام قرآن و سنت میں آئے ہیں، پھر جس طرح سے صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، بعد کے اہل علم نے اس کی تعبیرات کی ہیں، وہ ساری تعبیرات سامنے آئیں گی، وہ تعلیم کا مرحلہ ہوگا جو تبلیغ اور دعوت کے بعد کا مرحلہ ہے۔ اس کے بعد شریعت کے احکام کو سمجھنے میں ایک سے زائد آرا ہو سکتی ہیں، جیسا کہ صحابہ کرام میں ایک سے زائد آرا ہوئی۔ یہ معاملہ آئے گا تحقیق کا، کہ ایک صحابی یا ایک فقیہ یا ایک مجتہد یا ایک تابعی کی تحقیق میں ایک مفہوم درست ہے، دوسرے کی تحقیق میں دوسرا مفہوم درست ہے، اور حدیث سے پتہ چلا کہ بیک وقت دو مفہوم بھی درست ہو سکتے ہیں، یا بیک وقت دونوں کے درست ہونے کا امکان رہ سکتا ہے دونوں درست ہوں، ہو سکتا ہے ایک درست ہو، لیکن ہمارے یقین اور فہم کی حد تک ایک مفہوم درست ہے اور دوسرا درست نہیں ہے، لیکن دوسرے فقیہ کی فہم اور بصیرت کی روح سے دوسرا مفہوم درست ہے، یہ درست نہیں ہے، اس کا امکان موجود ہے، اور یہ اس لیے موجود ہے، یہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے، اس کو بھی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ ان اللہ شرع شرائع، اللہ تعالیٰ نے شریعت کے احکام نازل کر دیے، وفرض فرائض، بعض فرائض کو بیان کر دیا ہے کہ یہ فرائض ہیں، وحرم اشیاء، اور بعض اشیاء کو حرام قرار دے دیا ہے، وسکت عن اشیاء، اور بعض چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار فرمائی، من غیر نسیان، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بھولتا نہیں ہے کہ وہ بھول گیا، یاد ہی نہیں رہا کہ اس بارے میں کچھ کہیں، من غیر نسیان رحمتا من عندی، بطور رحمت کے، بطور شفقت کے
بعض چیزوں کے بارے میں حکم نازل نہیں فرمایا. گویا یہ جو حدود ہیں اس کے اندر تم اپنی پسند اور اپنے فہم اور بصیرت کے لحاظ سے تعبیر و تشریح کا کام کرو اور جو تمہاری رائے اور بصیرت اس کے مطابق اختیار کرو. مثال کے طور پر ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارا تعلق ریگستان کے علاقوں سے ہے, ریگستان میں پانی کم ہوتا ہے اور ہم دور دور سے آتے ہیں اور کہیں پانی کا کوئی تالاب بنا ہوا ہے, چھوٹی سی جگہ پانی جمع ہے, کوئی گڑھا ہے وہاں پانی جمع ہو گیا بارش کا, ہمارے لیے نعمتیں غیر مترقبہ ہوتی ہے, غنیمت ہوتی ہے, لیکن ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ یہ پانی پاک ہے کہ ناپاک ہے, اس میں کسی درندے نے تو منہ نہیں ڈالا, کسی نے گندگی تو نہیں پھینکی, تو ہمیں ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ الماء الکثیر لا ینجس, کہ زیادہ پانی ناپاک نہیں ہوتا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افصح العرب تھے, عرب میں آپ سے زیادہ فصیح و بلیغ دشمنوں کے اعتراف کے مطابق بھی کوئی پیدا نہیں ہوا. حضور کو معلوم تھا کہ سوال کرنے والے کا منشا کیا ہے اور جواب میں کیا دے رہا ہوں, لیکن آپ نے باقاعدہ بالارادہ وہ صیغہ استعمال فرمایا جس کی مختلف تعبیریں ہو سکتی ہیں. الماء الکثیر لا ینجس, کہ زیادہ پانی ناپاک نہیں ہوتا. اب صحابہ کے بعد تابعین کے بعد جب احکام باقاعدہ مرتب ہونے لگے کتابی شکل میں, تو سوال پیدا ہوا کہ الماء الکثیر سے کیا مراد ہے, کس کو کہیں گے کہ یہ ماء کثیر ہے؟ امام مالک نے کہا, امام مالک کا تعلق مدینہ منورہ سے تھا, صرف مثال کے لیے عرض کر رہا ہوں, امام مالک کا تعلق مدینہ منورہ سے تھا جہاں صرف 2 کنویں تھے یا 3 کنویں تھے. امام مالک نے کہا کہ 2 بڑے بڑے مٹکے جو اس سائز کے ہوں, جو مدینے میں بڑے سے بڑے مٹکے ہوا کرتے تھے, 2 بڑے مٹکے کے برابر اگر پانی بھرا ہوا ہو تو وہ ماء کثیر ہے. اس میں کوئی چھوٹی موٹی گندگی گر جائے, کوئی جانور بیٹ کر دے, کوئی اور چیز گر جائے تو وہ ناپاک نہیں ہوتا. امام ابو حنیفہ کوفے میں رہتے تھے. کوفے میں ایک طرف دجلہ بہ رہا ہے, ایک طرف فرات بہ رہا ہے, پانی کی کوئی کمی نہیں. تو امام ابو حنیفہ کے ذہن میں جو زیادہ پانی کا تصور آیا تو انہوں نے کہا کہ اگر اتنا بڑا تالاب ہو کہ ایک طرف سے ہلایا جائے تو دوسری طرف کا پانی نہ ہلے, وہ ماء کثیر ہے. لغت میں دونوں کی گنجائش ہے. الماء الکثیر آپ اس کو کہ ماء کثیر یہ ہے. امام مالک نے کہا کہ ماء کثیر یہ ہے جو 2 مٹکوں میں بھر سکے. حدیث کے الفاظ میں دونوں کی گنجائش ہے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے فہم سے, دلیل سے, یا کوئی صاحب علم اپنی دلیل سے ایک رائے کو کہے کہ یہ مجھے زیادہ درست معلوم ہوتی ہے, دوسری زیادہ درست نہیں معلوم ہوتی, یا بالعکس, یا ان دونوں کے علاوہ کوئی تیسری رائے زیادہ درست معلوم ہوتی ہے. یہ تو ہو سکتا ہے, لیکن یہ تحقیق کا موضوع ہوگا. ایک صاحب علم اپنی تحقیق کرے گا دلائل سے اور تحقیق کے مطابق رائے قائم کرے گا, اور جن لوگوں کو ضرورت ہوگی یا جو پوچھنا چاہیں گے ان سے اپنی تحقیق شیئر کر لے گا کہ میری تحقیق یہ ہے. یہ نہ تعلیم کا موضوع ہے, نہ تبلیغ کا, نہ دعوت کا. یہ کبھی نہیں ہوا کہ ایک فقیہ اسلام نے, امام ابو حنیفہ نے یا امام مالک یا امام شافعی نے کہا ہو کہ اے ایرانیوں آؤ اسلام قبول کرو, لیکن خبردار احمد بن حنبل کی بات مت سننا. نعوذ باللہ, کبھی ایسا نہیں ہوا. یا امام شافعی نے کہا ہو کہ اے مصریوں آؤ اسلام قبول کر لو, لیکن خبردار ابو حنیفہ یا اس کے تلامذہ کی بات مت ماننا. یہ کبھی نہیں ہوا. دعوت جب دی تو دین کی دی, ان چیزوں کی جو انبیاء علیہ السلام کے زمانے سے ایک چلی آ رہی. تبلیغ بھی اسی کی ہوئی, اسی کی تبلیغ فرض ہے, اسی کی دعوت فرض ہے. جو امت مسلمہ کی ذمہ داری وہی پہنچانا فرض ہے. انبیاء علیہ السلام اسی کی دعوت کے لیے آئے. جن لوگوں نے مان لیا, اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے, اب ان کو ضرورت پڑے گی شریعت پر عمل کرنے کی, تو تعلیم شریعت کی ضرورت ہوگی. جو شریعت کے علماء ہیں یا شریعت کا علم رکھتے ہیں ان کے پاس وہ جائیں اور علم حاصل کریں. جو لوگ شریعت کا علم حاصل کرتے جائیں گے اور اس طرح کی تفصیلات میں جہاں ایک سے زائد تعبیرات کی گنجائش ہے, پھر وہ محققین سے رجوع کریں گے. محققین میں سے جس کی تحقیق سے ان کو اتفاق ہوگا اسے قبول کر لیں گے. تحقیق کے بعد بھی ایک چیز ہوتی ہے جو کسی خاص صاحب علم کا ذوق ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے کہ اسلام نے کسی کے ذوق کو ختم نہیں کیا. ہر شخص کا ذوق اور مزاج مختلف ہوتا ہے. صحابہ کرام میں مختلف ذوق کے لوگ تھے. صحابہ کرام میں کچھ لوگ تھے جو ہر چیز کو بڑے عاقلانہ انداز میں دیکھتے تھے. کچھ صحابہ کرام تھے جن کے میں بڑا عاشقانہ جذبہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطاب فرما رہے تھے اور کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے, کچھ بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا جو کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں. تھوڑا سا اظہار ناپسندیدگی بھی تھا. ایک صحابی ابھی گلی میں تھے, تشریف لا رہے تھے, وہ وہیں بیٹھ گئے. لوگوں نے کہا کہ یہ تو مسجد والوں کے لیے تھا. انہوں نے کہا نہیں, آپ نے فرمایا تھا جو کھڑے وہ بیٹھ جائیں. میں جہاں تک بیٹھ گیا. اب یہ ایک بڑا عاشقانہ انداز ہے عمل درآمد کا اور تعبیر کا. اس لیے ذوق کا اختلاف ہوتا ہے.
بعض صحابہ کا ذوق تھا کہ ساری عمر تلوار لے کے میدان میں جہاد کرتے رہے. انہوں نے کبھی کوئی درس حدیث نہیں دیا. کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ حضرت خالد بن ولید سے کوئی حدیث مروی ہے، یا حضرت خالد بن ولید نے کبھی قرآن کا درس دیا ہو، یا حضرت خالد بن ولید نے کبھی کوئی قرات میں یا قرآن کے کسی تفسیر کے معاملے میں کوئی رائے دی ہو. ان کا ذوق تھا میدان جنگ میں ساری عمر کرتے رہے. حضرت ابو ہریرہ کا ذوق تھا درس حدیث. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا حضرت ابو ہریرہ نے کوئی شہر فتح کیا ہو یا ملک فتح کیا ہو. حالانکہ اسلام میں جہاد کے فضائل بھی اپنی جگہ ہیں اور حدیث کی نشر و اشاعت کے فضائل بھی اپنی جگہ ہیں. کبھی ابو ہریرہ نے نہیں کہا کہ دیکھو یہ شخص اس نے کبھی حدیث بیان نہیں کی، حالانکہ حضور کا ساتھی تھا، لہذا اس کے دین کو نامکمل سمجھو. یا حضرت خالد بن ولید نے کبھی کہا نعوذ باللہ کہ دیکھو ابو ہریرہ کو جہاد کے فضائل کا علم بھی نہیں اور یہ عمل بھی نہیں کرتے، یہ خبردار ان کی بات مت سننا. یہ جو فضائل یا دین کے احکام پر زور ہے یہ مختلف لوگوں کے ذوق اور مزاج کے لحاظ سے ہے. کسی صحابی کا ذوق کچھ تھا، کسی صحابی کا ذوق کچھ تھا. بعض صحابہ تھے جو بڑی جامعیت رکھتے تھے، لیکن ہر دور میں جامعیت رکھنے والے انسان بڑے تھوڑے ہوتے ہیں. اسلام اس لیے نہیں آیا کہ لوگوں کے انفرادی ذوق کو مٹا دے. اسلام نے تو اس ذوق کو مزید جلا بخشی، بڑی ترقی دی. صحابہ کرام میں جس کا جو ذوق تھا اس نے مزید جلا پائی اور ترقی پائی. بعض اوقات اس ذوق کی وجہ سے کسی خاص دینی شخصیت کا، کسی استاد کا، کسی بزرگ کا، کسی شیخ کا ایک مزاج بن جاتا ہے. اس کے ماننے والوں میں، شاگردوں میں، تلامذہ میں کچھ لوگ اس ذوق کی پیروی کرتے ہیں، ان کو پسند ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ نے کسی استاد سے قرآن پاک پڑھا ہے، کسی استاد سے یا کسی شیخ سے یا کسی بزرگ خاتون سے دین کی تعلیم پائی ہے، اور اس خاتون یا استاد کا کوئی ذوق ہے اپنا جس کی دین کے عمومی مزاج میں گنجائش ہے، آپ اس کی پیروی کرنا چاہتی ہیں، اپنانا چاہتی ہیں، بہت اچھی بات ہے. کسی استاد کا، کسی خاتون کا جس سے آپ نے قرآن پڑھا ہے، خاص لباس کا اسٹائل ہے، آپ کو پسند آیا، وہ آپ کے آئیڈیل ہیں، رول ماڈل، اچھی بات ہے، آپ نے ان کا لباس اختیار کر لیا. لیکن اگر آپ دوسروں سے مطالبہ کریں کہ تم بھی یہ لباس اپنا لو، یہ چیز دین کے خلاف ہوگی. یہ دین میں کہیں نہیں آیا کہ کسی ذوق تو کسی صحابی کا بھی واجب تعمیل نہیں ہے. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی ذوق کی بھی صحابہ نے یہ وضاحت کر دی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی ذوق ہے. آپ نے فرمایا، ایک دسترخوان پر آپ بیٹھے ہوئے تھے، ذوق کی مثال بھی دے دیتا ہوں. ایک ڈش پیش کی گئی، آپ نے فرمایا کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا فلاں جانور کا گوشت ہے. آپ نے اس کو آگے کر دیا، دست مبارک کھینچ لیا. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا حرام ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، حرام نہیں ہے. انہ لم یکن بارض قومی، یہ جانور یا یہ گوشت میرے علاقے میں نہیں ہوتا تھا. فاجدنی اعفہ، مجھے اس سے تھوڑی سی، یعنی میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میں اس سے بچوں، میں اس سے ایک دوری محسوس کرتا ہوں. صحابہ نے کھائی حضور کے سامنے بیٹھ کر. رسول اللہ علیہ وسلم کا ذوق تھا کہ اس کو نہیں آپ نے تناول فرمایا، لیکن اسی دسترخوان پر رسول اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آج کے پیر ویر ہوتے تو شاید کوئی ہاتھ بڑھانا پسند نہ کرتا، لیکن صحابہ نے کھایا، آرام سے اطمینان سے بیٹھ کے کھایا. گویا ذوق کی پیروی تو اپنے ذاتی شوق کی بات ہے. جس کو شوق ہو، جس میں وہ ذوق ہوگا اس کی پیروی کرے گا، جس میں نہیں ہوگا اس کی پیروی نہیں کرے گا. تو گویا چار چیزیں ہوئیں: دین، شریعت، تحقیق جس کو فقہ کہہ سکتے ہیں، اور ذوق. اس میں جو تعلیم، جو تبلیغ اور دعوت کی بات ہے وہ صرف دین کی ہے. اس لیے یہ بات میں نے تمہید اس لیے عرض کی کہ آج جب درس قرآن کی مجالس ہم سب منعقد کریں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو سعادت بخشی ہے جس میں اللہ تعالیٰ مزید توفیق عطا فرمائے اور اس کو قبول فرمائے، اس کے پہلے دو مقاصد ہیں. جو لوگ دین کا بالکل علم نہیں رکھتے، اگر وہ آپ کے مخاطبین ہیں تو آپ ان کو دین کی ان اساسیات کی تعلیم دیں جو قرآن پاک میں آئی ہیں. اور مقصد یہ ہونا چاہیے کہ دین کی ساری اساس اور دین کا پورا تصور، دین کے اخلاق، دین کے عقائد، دین کا پورا سسٹم اور نظام ان کے دل و دماغ میں رچ بس جائے. اور اگر مخاطبین وہ لوگ ہیں جو دین کو مانتے ہیں، دین سے وابستہ ہیں، لیکن ان کو شریعت کے علم کی ضرورت ہے، تو شریعت کا علم جتنا قرآن پاک میں آیا ہے یا قرآن پاک کی تفاسیر کے سیاق و سباق میں ناگزیر ہے وہ پہنچا دینا ضروری ہے، وہ پہنچا دینا چاہیے. قرآن پاک میں شریعت کی ساری اساسات موجود ہیں، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو قرآن پاک میں بالواسطہ یا بلا واسطہ اشارتاً یا صراحتاً موجود نہ ہو اور کسی اور ماخذ سے ہمارے سامنے آئی ہو. جو چیزیں احادیث میں ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، قرآن پاک کے کسی اجمال کی تفصیل ہے. قرآن پاک میں مجملاً ایک چیز آ گئی، بعد میں تفصیل آئی. مثلا قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طیبات کو حلال قرار دیا ہے، خبیثات کو ناجائز قرار دیا ہے. اب کیا چیز طیبات میں ہے یہ حدیث میں آ گیا، کیا چیز خبائث میں ہے یہ بھی حدیث میں آ گیا.
اس کی علامات بھی آ گئی، نشانیاں بھی آ گئیں، بہت سے احکام آ گئے جو قرآن پاک میں براہ راست نہیں ہے لیکن وہ احادیث سے معلوم ہو گئے۔ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فحشاء اور منکر کو حرام قرار دیا ہے، ینہا عن الفحشاء والمنکر۔ اب کیا چیز فحشاء ہے، کیا منکر ہے، یہ سب حدیث میں تفصیل بھی آ گئی، اس کا تذکرہ بھی آ گیا۔ یہ چیزیں ساری کی ساری شریعت کی اساسات ہیں اور یہ قرآن پاک میں شامل ہیں۔ اس لیے یہ دو مقاصد ہمارے درس قرآن کے ہونے چاہیے۔ جب درس قرآن کے یہ دو مقاصد ہم نے طے کر لیے، بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ مخاطبین صرف پہلی سطح کے مخاطبین ہوں۔ افسوس کہ مسلمانوں میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دین کی بنیادی باتوں سے واقف نہیں ہیں، تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ صرف دین کی اساسات تک ان کو پہنچا دیں اور کسی ایسی بحث میں نہ جائیں جو شریعت کی تعلیم سے تعلق رکھتی ہو، اس لیے کہ شریعت کی تعلیم کا مرحلہ بعد میں آئے گا۔ اور اگر ایسا ہو کہ وہ لوگ دین کو ماننے والے ہیں، دین پر کاربند ہیں، لیکن شریعت کی تفصیلی تعلیم کی ضرورت ہے جس کے لیے قرآن پاک کا درس شروع کیا گیا، تو شریعت کے احکام پر زور دیا جائے اور کسی ایسے معاملے کو غیر ضروری طور پہ نہ اٹھایا جائے جہاں فقہا یا صحابہ کرام یا مجتہدین اور علماء اسلام کے درمیان ایک سے زائد آراء رہی ہیں۔ کسی رائے کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ درست ہے باقی سب غلط ہے، یہ دین کے مزاج کے خلاف ہے، شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ خود شریعت نے گنجائش رکھی ہے کہ ایک سے زائد آراء کا امکان ہو، اور وہ اس لیے رکھی ہے کہ شریعت زمان و مکان سے ماورا ہے۔ ایک حالات میں ممکن ہے زیادہ ریلیونٹ ہو اور وہ تعبیر دوسرے حالات میں زیادہ ریلیونٹ نہ ہو، کوئی اور تعبیر ریلیونٹ ہو۔ اس طرح کی تعبیرات تو بدلتی رہیں گی۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں ایک جگہ آیا ہے مشرکین کو کنڈم کرتے ہوئے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی کتاب کو چند سکوں کا عوض بھیج دیتے ہیں، یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کی آیات کے عوض بہت تھوڑی سی رقم لے لیتے ہیں۔ اب جس زمانے میں صحابہ تابعین تبع تابعین کا زمانہ تھا، خیر القرون تھا، ایک سے ایک تقوی شعار انسان موجود تھا، انہوں نے اس کے معنی یہ سمجھے کہ قرآن پڑھانے کی کوئی اجرت اگر کوئی لیتا ہے تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اس آیت سے انہوں نے یہ نتیجہ نکالا اور اپنے زمانے کے لحاظ سے بالکل ٹھیک نکالا۔ لیکن ایک زمانہ آیا کہ لوگوں نے محسوس کیا کہ اگر قرآن پاک پڑھانے کے لیے کچھ لوگوں کو فارغ نہ کیا جائے جن کا یہی کام ہو کہ قرآن پاک پڑھایا کریں، تو قرآن پاک کی تعلیم رک جائے گی۔ اس لیے کہ پہلے جس طرح سے لوگ والنٹیئر کر کے پڑھایا کرتے تھے، اس طرح کے والنٹیئرز کی تعداد اب بہت کم ہو گئی اور مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ کچھ کل وقتی معلمین قرآن ہو جن کا کوئی اور کام نہ ہو اور وہ قرآن کی تعلیم دیا کریں۔ اور انہوں نے قرآن مجید کی ایک اور آیت سے، بعض اور نصوص سے یہ رائے قائم کی کہ اس طرح کے فارغ لوگوں کو جو صرف اس کام کے لیے والنٹیئر کریں، کوئی اور کام نہ کریں، ان کو معاوضہ دیا جا سکتا ہے، اور یہ معاوضہ ان آیات کی وعید میں نہیں آئے گا جہاں قرآن پاک کے عوض یا وحی کے عوض قیمت لینے کا سوال ہے۔ اس کا مفہوم اور ہے، اس کا کنٹیکسٹ اور ہے۔ اب ایک ہی آیت سے دو مختلف تعبیریں دو زمانوں کے لحاظ سے نکالی۔ فرض کیجئے خدا نہ خواستہ اگر یہ بعد کے فقہا یہ نتیجہ نہ نکالتے اور وہی رہتا کہ قرآن پاک کی تعلیم کو معاوضہ لینا جائز نہیں ہے، تو آج کتنے آدمی قرآن پڑھے ہوئے ہوتے۔ یہ جو مسجدوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو تنخواہ بھی مل رہی ہے، کچھ نہ کچھ معاوضہ چاہے کم مل رہا ہے، حقیر مل رہا ہے، لیکن مل رہا ہے، دینی تعلیم دے رہے ہیں، دینی تعلیم کے ادارے قائم ہیں جہاں اساتذہ کو تنخواہ بھی مل رہی ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو آج بغیر تنخواہ کے پڑھانے والے کتنے ہوتے جو اپنے وقت کا کچھ حصہ نکالتے اور قرآن اس طرح پڑھایا کرتے جیسے صحابہ اور تابعین پڑھاتے تھے۔ آج امام ابو حنیفہ موجود نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ جب درس قرآن دیا کرتے تھے، فقہ کا درس دیا کرتے تھے، تو ان کے مکتب کے سامنے ایک نان بائی کی دکان تھی۔ اس نان بائی پہ ایک ننھا بچہ بیٹھتا تھا جو 6-7 سال 8 سال کا تھا۔ اس کا باپ کا انتقال ہو گیا تھا اور ماں کے پاس پیسے نہیں تھے، ماں اس کو پڑھا نہیں سکتی تھی، کچھ اور روزگار کا سامان نہیں تھا، ماں پردہ نشین خاتون تھیں، مزدوری کرنا بھی ان کے لیے مشکل تھا۔ تو وہ نان بائی کی دکان پہ بچے کو چھوڑ آئیں کہ اس کو تم اس سے کام لو، محنت یہ کرے گا، کام بھی سیکھ لے گا، اس کو روزانہ 2 درہم دیا کرو۔ 2 درہم روزانہ کے عوض پہ طے ہوا یا کوئی اور معمولی رقم طے ہوئی۔ وہ بچہ اس کا وہاں دل نہیں لگا، وہ امام ابو حنیفہ کے درس میں جا کے بیٹھ گیا۔ اب شام کو ماں بڑی خوش تھی کہ بچہ آئے گا تو 2 درہم لے کے آئے گا تو کچھ کھانے کا بندوبست کریں گے۔ بہت دیر تک نہیں آیا، اس نے جا کے دیکھا تو اس نے نان بھائی نے کہا تو صبح ہی بھاگ گیا تھا میرے پاس سے۔ اب وہ تلاش کرتی پہنچی تو بچہ امام صاحب کے یہاں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ناراض ہوئی، ماں اس کا کان پکڑ کے اس کو لے گئی، ڈانٹا وانٹا، اور کہیں سے کوئی بندوبست کیا یا نہیں کیا، بھوکے سوئے معلوم نہیں۔ اگلی صبح پھر اس کو ڈانٹ کے نان بھائی کے یہاں چھوڑ آئی۔ بچہ پھر تھوڑی دیر میں بھاگ کے وہیں جا کے بیٹھ گیا۔ اگلے دن ماں پھر آئی تو اس کو بہت غصہ آیا، امام صاحب کو بڑا برا بھلا کہا کہ آپ
کو نہیں پتا غریبوں پہ کیا گزرتی ہے، آپ کو تو اللہ نے کھانے پینے کو دیا ہے. اور یہ ہے. امام صاحب نے کہا کہ بھائی بیوی کیا بات ہے؟ انہوں نے پوری بات بتائی. انہوں نے کہا یہ کتنا کمائے گا؟ کہ 2 درہم روزانہ کمائے گا. میں نے کہا سال میں کتنی آمدنی ہوگی؟ کہ جی اتنی ہوگی. انہوں نے کہا اگر یہ سال میں یہ روزانہ 10 درہم روزانہ کمائے تو سال میں اتنا کمائے گا، اتنے پیسے ہوں گے. اس کا 4 گنا کتنا ہوتا ہے؟ یہ لے لو اور 1 سال تک اس کو ڈسٹرب نہ کرو، یہاں کے پڑھا کرے گا. بچہ پڑھتا رہا. امام ابو حنیفہ ہر سال اس کو اتنی رقم دیتے رہے، اور انہوں نے زندگی بھر جب تک ماں زندہ رہی وہ رقم اپنی جیب خاص سے ادا فرمائی. وہ بچہ بعد میں اسلامی تاریخ کا پہلا قاضی القضات بنا، امام ابو یوسف، جن کی کتاب الخراج اسلام میں مالیات کے قانون پر، بلکہ مالیات کے قانون پر دنیا کی تاریخ میں پہلی کتاب ہے جو ان کی لکھی ہوئی ہے. اس طرح کے لوگ آج نہیں ہیں. آج تو جو یہ بھی بہت ہے کہ لوگ کم تنخواہ دے کر دین کی تعلیم کے لیے وقت لگائیں. تو اس لیے یہ میں نے عرض کیا کہ خود دین کے مفاد میں مختلف زمانوں اور علاقوں کے لحاظ سے قرآن کی، حدیث کی تعبیریں فقہائے کرام مختلف انداز میں اپنے زمانے کے لحاظ سے کرتے چلے آئے ہیں، اس کی گنجائش ہے. اس لیے کسی ایک رائے کی بنیاد پر اگر امت مسلمہ میں تفریق کر دی گئی تو جو چیز امت مسلمہ کی سہولت کے لیے بھیجی گئی تھی وہ امت مسلمہ کی تفریق کا ذریعہ بنے تو یہ دین کے مزاج کے خلاف ہے. امت کی وحدت تو نص قرآن سے ثابت ہے. ان هذه امتکم امۃ واحدہ، انا صیغہ تاکید ہے، آپ کو معلوم ہے. اور یہ آیت قرآن پاک میں کئی مرتبہ انہی الفاظ میں آئی ہے، اور یہ مضمون تو درجنوں مرتبہ آیا ہے. پھر امت کی دعا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہو رہی ہے، امۃ مسلمۃ لک. تو جو امت حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی دعا سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے اور قرآن پاک کی نص سے قائم ہوئی ہے، اس کی وحدت کو زید عمر بکر کی رائے کی بنیاد پر افتراق میں مبتلا کر دیا جائے، یہ تو بالکل شریعت کے دین کے مزاج کے خلاف ہے. اس لیے، اور یہ اس لیے ہو رہا ہے، یا یہ اس لیے پنپتی ہے یہ بات کہ ہم نے دعوت و تبلیغ اور تعلیم اور تحقیق اور ذوق، ان چاروں چیزوں کو آپس میں خلط ملط کر دیا ہے. نہ ذوق کی تعلیم ہوتی ہے، نہ ذوق کی تبلیغ ہوتی ہے، نہ ذوق کی دعوت ہوتی ہے. جو شخص اپنے ذوق کی دعوت دیتا ہے وہ نبی بننا چاہتا ہے، چاہے دعوی نبوت نہ کرتا ہو، لیکن وہ چیز لوگوں پر فرض کر رہا ہے جو رسول اللہ صاحب نے بھی نہیں کی. حضور نے بھی نہیں کہا کہ یہ جانور میرا ذوق میں نہیں کھاتا تم مت کھاؤ، ایسا نہیں فرمایا. اس لیے اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. یہ تو ایک بات ہوئی اس مقصد کے لحاظ سے جس کے لیے ہمیں درس قرآن کے حلقے آرگنائز کرنے ہیں، یعنی لوگوں کو دین کی تعلیم اور اساسات پر جمع کرنا، اور جو لوگ شریعت کی تعلیم لینا چاہتے ہیں ان کو شریعت کی تعلیم اس طرح دینا کہ شریعت نے جہاں جہاں اختلاف رائے کی گنجائش رکھی ہے اس اختلاف رائے کو آپ تسلیم کریں، اس اختلاف رائے کی گنجائش آپ دیں. اس وقت ہوتا یہ ہے، اور جو صحیح نہیں ہے، کہ ایک عالم کا درس قرآن ہوتا ہے، اس میں اس خاص مسلک کے لوگ ہوتے ہیں جو ان عالم کا مسلک ہوتا ہے. دوسرے مسلک کا کوئی آدمی نہیں آتا، ان کا ترجمہ قرآن بھی ایک ہے کہ جی ہم فلاں ترجمہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، فلاں ترجمہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، ضرور پڑھیں، جس پہ اعتماد ہو، جس سے ذوق ملتا ہو وہ پڑھیں، یہ ذوق کی بات ہے. لیکن اگر اس سے آگے بڑھ کے میں یہ کہوں کہ فلاں ہی ترجمہ پڑھو باقی ترجمے مت دیکھو، تو یہ مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا. اس لیے کہ میں اپنے ذوق کے مطابق لوگوں کو چلانے کا پابند یا مجاز نہیں ہوں، میں نہیں کر سکتا. دوسرا یہ کہ جو لوگ شریعت کی تعلیم دے رہے ہوں ان کو شریعت کی تعلیم دینے میں اگر کہیں فقہائے کرام میں اختلاف ہے، اور فقہائے کرام میں اختلاف ہے، اس اختلاف کی گنجائش رکھنی چاہیے. خود فقہائے اسلام نے اس اختلاف کی گنجائش کو برقرار رکھا، اور ہمیشہ یہ کہا کہ ہماری جو رائے ہے ہمیں اپنی بصیرت اور انتہائی علم کے مطابق یقین ہے کہ یہ درست رائے ہے، لیکن اس کے غلط ہونے کا امکان ہے. اسی طرح سے وہ رائے جو دوسرے فقیہ کی ہے ہم اس کو انتہائی بصیرت کے مطابق صحیح نہیں سمجھتے، لیکن اس کے صحیح ہونے کا امکان ہے. ہماری رائے صحیح ہے جس میں غلطی کا امکان ہے، دوسری رائے کو ہم کمزور سمجھتے ہیں لیکن اس کے صحیح ہونے کا امکان ہے. یہ فقہائے اسلام کی رائے رہی ہے. امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کے درمیان بہت سے معاملات میں اختلاف ہے، اور فقہائے شافعیہ اور فقہائے حنفیہ کے درمیان ایک مباحثہ اس وقت سے ہو رہا ہے، امام شافعی کے زمانے سے ہو رہا ہے. خود کتاب علوم آپ پڑھیں امام شافعی کی تو اس میں امام محمد سے ان کے مباحثوں کا ذکر ہے کہ میں نے امام محمد سے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا. میں امام محمد کی کتابوں میں امام مالک سے مباحثوں کا ذکر ہے. تو یہ تو اس وقت سے ہو رہے ہیں، آج تک ہو رہے ہیں، اور آئندہ کب تک ہوں گے اللہ کو بہتر معلوم ہے. لیکن ان میں سے کسی فقیہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نے جو رائے قائم کی یہی دین ہے اور یہی شریعت ہے. انہوں نے کہا یہ میری فہم ہے
جس کے مطابق میں نے شریعت کو سمجھا ہے۔ دین میں کسی اختلاف رائے کی گنجائش نہیں، اختلاف رائے کی گنجائش شریعت کے احکام میں ہے، دین تو ایک ہی رہے گا۔ امام شافعی یہ سمجھتے تھے کہ فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں رکوع کے بعد قنوت پڑھا جانا چاہیے، وہ اس کو لازمی سمجھتے ہیں، اور جہاں جہاں شافعیہ کی اکثریت ہے، انڈونیشیا میں، ملیشیا میں، مصر میں، وہاں فجر کی نماز کے بعد شافعی امام قنوت پڑھتا ہے فجر کی نماز کی دوسری رکعت میں رکوع سے کھڑا ہونے کے بعد، اور اس کا ایک عجیب رنگ ہوتا ہے جب وہ پڑھتے ہیں پڑھنے والے اور لوگ آمین کہتے ہیں، اور بعض اوقات آپ پڑھیں تو لگتا ہے کہ اندر سے دل ہل رہا ہے، اگرچہ امام حنیفہ اس کو صحیح نہیں سمجھتے، لیکن اگر آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ ایک مرتبہ امام شافعی کا بغداد آنا ہوا، تو بغداد میں انہوں نے ایک دن اس مسجد میں نماز پڑھنی تھی جہاں امام حنیفہ درس دیا کرتے تھے، اور یہ مسجد معمولی مسجد نہیں تھی، یہ حضرت عمر کے زمانے میں قائم ہوئی تھی، اور حضرت عبداللہ بن مسعود صحابی جلیل جن کا میں نے بارہا ذکر کیا وہ وہاں درس دیا کرتے تھے، ان کے بعد ان کے شاگرد القمہ وہاں درس دیا کرتے تھے، ان کے بعد ان کے شاگرد ابراہیم نخعی درس دیا کرتے تھے، پھر حماد بن ابی سلیمان دیا کرتے تھے، پھر حماد کے شاگرد امام حنیفہ وہاں درس دیا کرتے تھے، تو بڑی تاریخی صحابہ کے زمانے کی مسجد تھی۔ تو لوگوں نے درخواست کی امام شافعی سے کہ آپ یہاں نماز پڑھائیں، اور یہ سن کر کہ امام شافعی مصر سے تشریف لائے ہیں اور اس مسجد میں نماز پڑھائیں گے، بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوئے، اور خاص طور پہ لوگوں کو اشتیاق تھا کہ ان کی زبان سے قنوت سنیں گے۔ امام شافعی واحد فقیہ ہیں فقہاء اربعہ میں جن کا تعلق حضور کے خاندان سے ہے، مطلبی ہیں، تو ویسے بھی ایک احترام اور عقیدت ان کی ذات سے لوگوں کو تھی، لیکن امام شافعی نے قنوت نہیں پڑھا، حالانکہ وہ قنوت کو لازمی سمجھتے تھے، اور آج تک شوافع قنوت کو لازمی سمجھتے ہیں۔ جب امام شافعی نے قنوت نہیں پڑھی تو لوگوں نے پوچھا، آپ نے فرمایا اس صاحب قبر کے احترام میں نہیں پڑھی، ان کی رائے کے احترام میں، ان کی رائے میں لازمی نہیں تھا، اس لیے میں نے آج ان کی رائے کا احترام کیا۔ یہ ہے شریعت کا مزاج اور اسلام کا مزاج۔ ایک دوسری چیز جو درس قرآن کے حلقوں کو منظم اور مرتب کرنے میں پیش آتی ہے اور جس پر تھوڑا سا گفتگو کی ضرورت ہے، وہ قرآن پاک کا متن اور ترجمہ ہے۔ جس کو قرآن کہتے ہیں وہ تو متن ہے جو عربی میں لکھا ہوا ہے، جس کا میں نے بتایا تھا کہ میں خط مغربی کا نمونہ لا کے دکھا دوں گا، وہ یہ ہے خط مغربی، آپ نے شاید فرمایا تھا۔ یہ جو عربی میں لکھا ہوا ہے یہ ہے قرآن، باقی جو ترجمہ ہے وہ قرآن مجید نہیں ہے، وہ قرآن کا ترجمہ ہے، وہ قرآن نہیں ہے۔ اور ترجمہ بھی جس کو ہم ترجمہ کہتے ہیں وہ بھی ایک طرح کی تفسیر ہے، یعنی ایک مفسر یا ایک مترجم نے قرآن کو سمجھا اور سمجھنے کے بعد اپنی فہم کے مطابق اس کا ترجمہ کیا، اس کو انٹرپریٹ کیا، یعنی بغیر فہم کے، بغیر بصیرت کے، بغیر تفسیر کے قرآن پاک کا ترجمہ ہو نہیں سکتا۔ اس لیے تفسیر کا ایک عنصر، ایک ایلیمنٹ آف انٹرپریٹیشن اس میں موجود ہے۔ اس لیے قرآن پاک کے ترجمے کے لیے بھی وہ تمام ذمہ داریاں اور تقاضے نبھانے کی ضرورت ہے جن کا میں نے تفسیر کے تعارف میں تذکرہ کیا تھا، کہ تفسیر قرآن کے لیے جو چیزیں درکار ہیں وہی کسی حد تک قرآن پاک کے ترجمے میں درکار ہے، اس کے بغیر قرآن پاک کا ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص عربی نہیں جانتا تو وہ براہ راست قرآن کا ترجمہ نہیں کر سکتا۔ اب کسی ایسے شخص کا قرآن پاک کا ترجمہ کرنے کی کوشش کرنا جو عربی سے واقف نہیں ہے اور عربی بھی اس انداز اور اس سطح کی، یہ پھر قرآن پاک کی صحیح خدمت نہیں ہوگی۔ ایک بات تو یہ، پھر آگے میں ترجمے کے بارے میں بات کرتا ہوں۔ دوسری بڑی چیز یہ ہے کہ ہمارا مقصد دین کی تعلیم ہے اور شریعت کی تعلیم ہے، یا دونوں بیک وقت ہیں۔ دونوں صورتوں میں قرآن مجید سے سننے والوں کی اور طالب علم کی وابستگی پیدا کرنا یہ ناگزیر ہے۔ جب تک براہ راست وابستگی طالب علم کی اور پڑھنے والے یا پڑھنے والی کی قرآن پاک سے قائم نہیں ہوگی، اس وقت تک یہ کوشش نتیجہ خیز نہیں ہوگی۔ قرآن پاک سے وابستگی پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن پاک سے وابستگی کی جائے، ترجمے سے نہ کی جائے۔ ترجمہ اس کی خدمت کے لیے ہے، اس کو ریپلیس نہیں کر سکتا۔ اصل چیز قرآن مجید ہے جو عربی زبان میں ہے، جو معجز ہے، جو حضور پر نازل ہوئی، جو اپنی جگہ معجزے کی حیثیت رکھتی ہے، جس میں معانی و مطالب کے سمندر پنہا ہے، جن کی خدمت کے لیے وہ سارا کام ہوا جس کا پچھلے 11 دنوں میں تذکرہ کیا گیا۔ اگر اسی کو نظر انداز کر دیا جائے اور ترجمے کو مرکوز بنایا جائے، توجہ وہاں مرکوز کی جائے، تو گویا ہم نے ایک انسان کی فہم کو یا ایک انسان کی تفسیر کو قرآن کے قائم مقام کر دیا، جو بہت بڑی جسارت ہے۔ کوئی کتنا ہی بڑا انسان ہو،
کتنا ہی بڑا آدمی ہو، حتیٰ کہ وہ حضرت عمر فاروق جیسا صحابی جلیل ہو، اس سے قرآن کے سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، غلطی سے کوئی مبرہ نہیں۔ حضرت عمر فاروق نے ایک مرتبہ محسوس کیا کہ لوگوں نے مہر مقرر کرنے میں بڑی زیادتیاں کی ہیں، بڑے مبالغے سے کام لینا شروع کر دیا ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا زیادہ مہر ہوگا اتنی زیادہ بڑائی کی دلیل ہے۔ تو آپ نے اعلان کیا کہ آج کے بعد سے اتنی مقدار کوئی مقدار مقرر فرمائی، اس کے بعد سے مہر میں نہیں اضافہ کیا جائے گا۔ صحابہ کرام موجود تھے، بڑے بڑے جیے صحابہ تھے، سب نے اس کو درست سمجھا، سب نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے۔ نماز کے بعد باہر نکل رہے تھے، ایک بوڑھی خاتون ملی، انہوں نے کہا کہ تم نے یہ کہا ہے؟ کہ جی میں نے کہا کہ تم نے بالکل غلط کہا، تم قرآن نہیں سمجھتے۔ کہ جی کیسے آپ؟ انہوں نے کہا کہ قرآن میں ہے وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُنَّ شَيْئًا، کہ اگر تم نے ایک ڈھیر بھی دولت کا دے دیا ہو تو واپس نہ لو۔ تو قرآن تو ڈھیر کے امکان کو بھی تسلیم کرتا ہے، وہ یا ڈھیر بھی دیا جا سکتا ہے، تو تم کیسے کہتے ہو کہ اس سے زیادہ نہ دیں؟ انہوں نے ایک لمحے کے لیے سوچا، وہ خلیفہ راشد تھے، حضور کے جانشین تھے، حضور نے ان کی زبان مبارک سے نکلنے والے الفاظ کی بارہا تائید فرمائی۔ اس دور کا آدمی ہوتا تو ڈانٹ کے خاموش کر دیتا، یا کم از کم چپ ہو جاتا۔ سب کو بلایا، سب کو بلا لو واپس، جی جتنے لوگ چلے گئے ہیں واپس آ جائیں۔ واپس آئے، آپ نے فرمایا کہ اخطا عمر و اصابت امرأہ، ایک عورت نے سچ کہا، عمر نے غلطی کی تھی، غلط تھا، میں واپس لے رہا ہوں، میں اس پہ اصرار نہیں کرتا، میری بات غلط تھی۔ گویا ایک اتنے بڑے انسان سے جو دین کا اتنا بڑا مزاج شناس ہے کہ 17 آیات اس کے اندازے کے مطابق نازل ہوئی، انہوں نے اندازہ کیا کہ یہ ہونا چاہیے، دین کا مزاج یہ تقاضا کرتا ہے، قرآن پاک کا مزاج یہ تقاضا کرتا ہے کہ ایسے ہو، اور اس طرح ہو گیا۔ اس طرح کے آدمی سے غلطی ہو سکتی ہے اور وہ اس کا اعتراف علی اعلان کر سکتے ہیں، تو پھر اور کون کس شمار میں ہے؟ کوئی کسی شمار میں نہیں ہے۔ اس میں یہ احتیاط بہرحال ملحوظ رکھنی پڑے گی کہ قرآن پاک کے متن سے اگر تعلق قائم ہو جائے، الفاظ سے تعلق قائم ہو جائے، تو پھر ترجمہ اور تفسیر جس بڑے سے بڑے انسان کا ہے، اس کی غلطی کی بعد میں اصلاح ہو سکتی ہے، آج نہیں ہوئی کل ہو جائے گی۔ ایک سے زائد تفسیروں کا مطالعہ کریں تو خود بخود ایک فہم پیدا ہو جائے گی دین کی، قرآن پاک کی۔ اس لیے بنیادی چیز درس قرآن میں قرآن پاک کے متن اور تلاوت۔ یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ میں نے ایک دو مواقع پہ دیکھا ہے، اور ایک بڑے مشہور بزرگ کو میں نے دیکھا جن کا بڑا مشہور نام تھا، ایک مطلب میں ان کے درس میں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ جس ترجمے یا تفسیر سے کام لے رہے تھے درس میں، اور یہ تو اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں کہ کسی ایک تفسیر کو آپ بنیاد بنا لیں جس کو آپ کا جی چاہے، لیکن وہ اس تفسیر میں جو ترجمے کا حصہ تھا وہ تلاوت کر رہے تھے، اور اس ترجمے کو پڑھنے کے بعد انہوں نے اس تفسیر کی مدد سے درس دیا۔ اب مجھے یہ بات بڑی ناگوار بھی معلوم ہوئی اور بڑی عجیب معلوم ہوئی کہ اصل درس تو قرآن پاک کا دینا مقصود ہے، کم از کم قرآن پاک کے الفاظ کی پہلے تلاوت تو کی جائے، لوگوں کو اس کے الفاظ سے مانوس کرایا جائے، کوشش کی جائے کہ لوگ جس حد تک سمجھ سکیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور یہ کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے۔ اگر آپ کے مخاطبین اچھی اردو جانتے ہیں اور اردو ادب سے تھوڑی سی ان کی وابستگی ہے، تو ان کے لیے بغیر عربی زبان سیکھے قرآن پاک کو کم از کم 50% سمجھ لینا بہت آسان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں جتنے الفاظ آئے ہیں، جتنے کلمات آئے ہیں، اس میں جو مادے استعمال ہوئے ہیں، عربی کے لفظ کا ہر لفظ کا ایک مادہ اور روٹ ہوتا ہے، یہ روٹ سارے کے سارے 1500 کے قریب ہیں۔ ان 1500 روٹس میں 1400 سے زائد روٹس وہ ہیں، 1420 غالباً یا 1425 جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہ روٹ اگر جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں، اگر ان کے الفاظ ذہن میں رہیں پڑھنے والے کے، تو قرآن پاک کا عمومی مفہوم سمجھ میں آ سکتا ہے، اور بار بار ترجمہ پڑھنے سے، بار بار درس سننے سے، درس دینے سے خود بخود ایک فہم پیدا ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ حمد، رب، عالمین، رحمان، رحیم، مالک، یوم، دین، عبادت، استعانت، ہدایت، صراط، مستقیم، انعام، غضب، ضلال، یہ سورہ فاتحہ کے الفاظ ہیں، اس میں سے ایک لفظ بھی نہیں ہے جو اردو میں استعمال نہیں ہوتا۔ ان میں سے ہر لفظ اردو کے کسی ادیب یا شاعر کے یہاں استعمال ہوا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ قرآن پاک کے بیشتر الفاظ کسی نہ کسی صیغے میں اردو زبان میں مستعمل ہیں۔ تو اگر اردو زبان کے ان الفاظ کو زیادہ نمایاں کر دیا جائے اور قرآن پاک میں آنے والے صیغوں اور ترکیبوں کو اس طرح سے بتا دیا جائے کہ پڑھنے والا سمجھ لے،
تو بہت آسانی سے قرآن پاک کے ترجمے اور مطلب تک وہ کم از کم اس کے خلاصے تک وہ پہنچ سکتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ قرآن پاک کا ترجمہ کرنے میں جتنے بھی مترجمین ہیں، ظاہر ہے ان میں سے ہر ایک نے بڑے اخلاص اور دردمندی سے قرآن پاک کا ترجمہ کیا، اور کوشش ان میں سے سب کی یہ رہی کہ قرآن پاک کی تعلیم اور پیغام کو عام انسانوں تک آسان زبانیں پہنچایا جائے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ اس طرح کرنا کہ کتاب اللہ میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ پورا کا پورا منتقل ہو جائے پڑھنے والے تک، یہ تو ممکن نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، نہ صرف اردو بلکہ کسی بھی زبان میں ممکن نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک نے جو الفاظ استعمال فرمائے ہیں ان الفاظ میں معانی کا اتنا سمندر پنہا ہوتا ہے جس کا ہر تفسیر کا طالب علم شاہد ہے کہ آپ اس کی جگہ کو مناسب لفظ متبادل انگریزی یا اردو میں رکھیں یا کسی بھی زبان میں، تو وہ جتنا بھی جامع لفظ ہو اس میں وہ جامعیت نہیں ہوتی جو قرآن پاک کے لفظ میں ہوتی ہے، اور بالفرض اگر اس کے قریب قریب بھی ہو تو مزید معنی اور مطالب جو اس میں اللہ تعالیٰ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فہم اور تفسیر سے صحابہ کرام نے اپنا جو ان پٹ اس میں دیا ہے، اس میں جو معنویت پیدا ہوئی ہے وہ کسی اور لفظ سے پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس لیے محض ترجمے پر اکتفا کرنا یہ ایک اعتبار سے قرآن پاک کے پیغام کو نامکمل پہنچانے کے مترادف بھی ہے جب تک اصل الفاظ سے تعلق عام نہ ہو۔ بعض جگہ قرآن پاک کا ترجمہ کرنے میں کچھ ایسی چیزیں ملحوظ نہیں رہتی جن کو ملحوظ رکھا جانا ضروری ہے۔ کچھ لوگوں نے جان بوجھ کے ان کو ملحوظ نہیں رکھا، کچھ حضرات نے اس کو ملحوظ رکھنا چاہا لیکن اس کی حدود ان سے برقرار نہ رہ سکیں یا انہوں نے جان بوجھ کے برقرار نہیں رکھی۔ اس میں خدا نخواستہ کسی بدنیتی کو دخل نہیں ہے، لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ کیسے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ قرآن پاک کا اسلوب خطابت و تقریر کا ہے۔ خطابت و تقریر میں بہت سی چیزیں محذوف ہوتی ہیں، کچھ محذوفات عربی زبان کے اسلوب کے لحاظ سے ہوتے ہیں۔ اب جب ایک شخص ترجمہ قرآن پاک کا کرتا ہے تو جب شروع میں ترجمے کا کام شروع ہوا، ویسے شاہ رفیع الدین مرحوم نے کیا، شاہ عبد القادر مرحوم نے کیا، انہوں نے اپنے انتہائی غیر معمولی تقوی اور احتیاط کی وجہ سے یہ اہتمام کیا کہ قرآن پاک کے لفظ کا جوں کا توں ترجمہ کر دیا جائے، ایک لفظ کا لفظ کے نیچے 7 نام اللہ کے جو رحمان ہے اور رحیم ہے، تعریفیں واسطے اللہ کے، گویا بالکل ایگزیکٹیچیوڈ اس میں ملحوظ رکھا جائے اور کوئی لفظ آگے پیچھے نہ ہو تاکہ قرآن پاک کے مفہوم میں یا اس میں کوئی ذاتی رائے کو دخل نہ آ سکے۔ تقوی کے لحاظ سے تو یہ بڑی اونچی بات ہے اور احتیاط کے لحاظ سے بھی بڑی اونچی بات ہے، لیکن اس سے افہام اور تبلیغ کا اور تفہیم کا وہ مقصد پورا نہیں ہو پاتا جو مقصود ہے درس قرآن کا یا قرآن پاک کا ترجمہ کرنے کا۔ اس لیے بعض لوگوں نے بعد میں جب اس طرح کے ترجمے بہت کثرت سے آئے تو یہ محسوس کیا کہ یہ تو کوئی درست طریقہ نہیں ہے، قرآن پاک کو اس طرح کی زبانیں بیان کرنا چاہیے کہ عام آدمی اس کو اپنے دل کے قریب سمجھ سکے۔ چنانچہ انہوں نے لفظی ترجمے کی پیروی کرنے کے بجائے بامحاورہ ترجمہ قرآن پاک کا کیا۔ جن لوگوں نے بامحاورہ ترجمہ قرآن پاک کا کیا ان میں ایک گروہ ان بزرگوں کا تھا جنہوں نے یہ سمجھا کہ جس زبان میں جو محاورہ ہے، جو روزمرہ ہے، اس کے لحاظ سے ترجمہ ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو اس کی جو خوبی ہے یا الفاظ کی خوبصورتی اور اسلوب کی جو اسلوب کا جمال ہے وہ ان کے سامنے آ جائے۔ اس لیے انہوں نے قرآن پاک کے ترجمے میں زبان کے روزمرہ کا، مثلا اردو ترجمے میں اردو کے روزمرہ کا لحاظ رکھا۔ اس میں ایک بڑا نمایاں نام مرزا حیرت دہلوی کا ہے جو دہلی کے رہنے والے تھے، 19ویں صدی میں تھے، اور ایک مولوی نذیر احمد کا ہے، ڈاکٹر مولوی نذیر احمد جو ڈپٹی نذیر احمد کہلاتے ہیں، شمس العلماء ڈپٹی نذیر احمد۔ ڈپٹی نذیر احمد دہلی کے رہنے والے تھے، اردو زبان کے 4 بڑے ادیبوں میں سے 4 جو ستون اردو کے مانے جاتے ہیں ان میں سے ایک ہیں وہ۔ لیکن انہوں نے جب قرآن پاک کا ترجمہ کیا دہلی کے محاورے میں تو لوگوں کو خیال ہوا، بعض لوگوں کو، کہ یہ محاورے کی جو کوشش ہے یہ حد سے باہر چلی گئی، اور گویا قرآن پاک کے الفاظ کو انہوں نے بالکل اس طرح نظر انداز کر دیا کہیں کہیں کہ جو حد ہونی چاہیے تھی اس سے وہ باہر چلے گئے۔ بعض جگہ تو ترجمہ ٹھیک ہے، مثلا زخرف القول کا انہوں نے ترجمہ کیا چکنی چپڑی باتیں۔ اب زخرف کے معنی ہے کسی چیز کو اس طرح بنانا سنوارنا کہ ظاہری طور پر لوگوں کی توجہ کو مرکوز کرے،
اس کو زخرف کہتے ہیں یا زخرفہ، یعنی بات کو، کفریہ باتوں کو، بے بنیاد باتوں کو اس طرح سے خوبصورت بنا کے پیش کرو کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں. چکنی چپڑی باتوں سے یہ کسی حد تک ادا ہو جاتا ہے مفہوم، لیکن چکنا یا چپڑا ہونے کا لفظ تو قرآن پاک میں نہیں ہے. زخرف کے معنی تو نہ چکنے کے ہیں نہ چپڑے کے ہیں. اب یہ ترجمہ درست ہے کہ نہیں ہے؟ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو لغت قرآن سے تجاوز ہے. آپ لغت قرآن کے اندر رہیں پھر محاورے کی پابندی کریں. اب کچھ لوگوں نے لغت قرآن کی پابندی نہیں کی، وہ حدود سے باہر نکل گئے. اب ایک سوال پیدا ہوا کہ لغت قرآن کی پابندی بھی ہو اور روزمرہ اردو کا بھی برقرار رکھا جائے تو کیسے کیا جائے؟ اس پر بعض بزرگوں نے کہا کہ جہاں ضرورت ہو وہاں قوسین لگا کے الفاظ وضاحت کے دے دیے جائیں. قرآن کے الفاظ جو کہ تو رہیں، جن الفاظ کا اضافہ ہو وہ قوسین میں دے دیے جائیں. اس طرح کا ایک ترجمہ ہوا. لیکن اس ترجمے میں جو ایک کمزوری پیدا ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ پڑھنے والے اہل علم یا طالب علم جو عربی زبان کے براہ راست اسلوب سے واقف نہیں ہیں اور صرف ترجمہ پڑھتے ہیں، ان کے لیے بعض اوقات یہ تعین دشوار ہو جاتا ہے کہ قوسین میں جو چیز آئی ہے وہ کہاں مترجم کی اپنی فہم ہے، کہاں قرآن پاک کے محذوفات کا اظہار ہے، کہاں کسی ایسی وضاحت کی بات ہے جو حدیث یا صحابہ کرام کے قول سے ثابت ہے. یہ دشوار ہے. اب یا تو وہ ان سب کو ایک سطح پہ رکھ کے سب کو مستند مان لے گا اسی طرح جیسے قرآن کے اپنے محذوفات ہیں، یا وہ ان سب کو مفسر کی تعبیر سمجھ کے نظر انداز کر دے گا. تو بہت سی اہم چیزیں جو غیر اہم ہو جائیں گی اس کی نظر میں. اس پر کچھ لوگوں نے کہا کہ قرآن پاک کے ترجمے میں قوسین نہیں ہونے چاہیے. قوسین نہیں ہونے چاہیے تو کیا ہونے چاہیے؟ کچھ لوگوں نے یہ اسلوب نکالا کہ ہر لفظ پر ایک حاشیہ دے دیا جائے، وہاں وضاحت کر دی جائے. یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے، لیکن حاشیے میں پڑھنے والے کو دقت ہوتی ہے. آپ ترجمہ رواں پڑھنا چاہتے ہیں، درمیان میں ہر لفظ پہ حاشیہ آ رہا ہے تو آپ کی توجہ ہٹ جاتی ہے، تو روانی اور تسلسل آپ سے نکل جاتا ہے. بعض جگہ ایسا ہے کہ قرآن پاک میں ضمیروں کا استعمال بہت ہے. اچھا، قرآن پاک میں تثنیہ کی ضمیر اور ہے، جمع کی اور ہے، مؤنث کی اور ہے، مذکر کی اور ہے. اردو میں ضمیر مذکر مؤنث کی ایک ہے، تثنیہ مؤنث کی بھی ایک ہے، تثنیہ مذکر کی بھی وہی ہے، جمع مذکر کی وہی، جمع مؤنث کی بھی وہی ہے. اب قرآن پاک میں اگر آپ پڑھیں اس کو، اس کی مثال کو میرے ذہن میں نہیں آ رہی اس وقت، لیکن قرآن پاک میں تو ضمیر سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ اشارہ کس طرف ہے. اردو میں آپ اس کا ترجمہ کریں، اس، جہاں مؤنث کی ضمیر ہے وہاں بھی اس، جہاں مذکر ضمیر ہے وہاں بھی اس، جہاں جمع مؤنث ہے وہاں بھی ان، جہاں تثنیہ ہے وہاں بھی ان. اب پڑھنے والا اردو میں کنفیوز ہوتا ہے کہ ان سے کیا مراد ہے. اس کا حل بعض لوگوں نے یہ نکالا کہ جہاں ضمیر ہے اس لفظ کو بیان کر دیا جائے. اب لفظ کو بیان جہاں واضح ہے وہ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن جہاں ایک سے زائد مرجع ممکن ہے ضمیروں کے، وہاں مترجم کو اپنی تفسیر اور فہم کے لحاظ سے ایک مرجع متعین کرنا پڑے گا. جب وہ مرجع متعین کرے گا تو وہ ترجمہ نہیں رہے گا، وہ تفسیر ہو جائے گی. گویا یہ نزاکتیں ہیں قرآن پاک کے ترجمے میں جو پیش نظر رکھنی چاہیے. مثال کے طور پر ابھی ایک ڈپٹی نذیر کے ترجمے کی ایک مثال میں دیتا ہوں. قرآن پاک میں آیا ہے سورہ عبس میں، غالباً سورہ عبس میں ہے، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. ان میں سے ہر شخص کو اس دن ایک خاص حالت ہوگی جو اسے دوسروں سے مستغنی کر دے گی، دوسروں سے لاپرواہ کر دے گی. لفظی معنی تو اس کے یہ ہوئے. اب اس کا ترجمہ ایک مترجم نے کیا، اس دن ہر شخص کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. ایگزیکٹ سینس تو کنوے ہو جاتا ہے، یعنی دوسروں کی پرواہ نہیں کرے گا، اپنی پڑی ہوگی، لیکن یہ اس کا ترجمہ ان میں سے کسی کا بھی نہیں، ان میں سے ایک لفظ کا بھی لفظی ترجمہ نہیں آیا. کیا اس طرح کا ترجمہ ہونا چاہیے؟ بعض محتاط بزرگوں کی رائے ہے کہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، یہ ناجائز ہے. کچھ لوگوں کا خیال یہ کہ اگر اس طرح سے کنوے مفہوم کو کر دیا جائے تو قرآن پاک کا سینس کنوے ہو جائے گا، اس کا مفہوم منتقل ہو جائے گا اور پڑھنے والا اس سے اثر لے گا. تیسری رائے یہ ہے کہ ترجمہ تو لفظی ہو لیکن اس چیز کو حاشیے میں بیان کر دیا جائے. اب کچھ لوگوں نے کہا حاشیہ تو لوگ ممکن ہے نہ پڑھیں، صرف ترجمہ پڑھیں. اسی کا ترجمہ ایک اور بزرگ نے کیا کہ اس روز ہر شخص اپنے اپنے حال میں مگن ہوگا. اس سے بھی وہ بات کنوے ہو جاتی ہے، لیکن لفظی ترجمہ یہ بھی نہیں ہے کہ اپنے حال میں مگن ہوگا. ترجمے کا جہاں تک تعلق ہے، اس کی 4 شکلیں یا 4 سطحیں ممکن ہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ قرآن پاک کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے وہ 4 سطحیں ضروری ہیں،
چاروں ناگزیر ہیں. جتنے اردو ترجمے قرآن پاک کے کم از کم ملتے ہیں اس وقت، جن کی تعداد 300 350 سے زائد ہے، وہ ان چاروں میں سے کسی ایک قسم کا ترجمہ ہے. یا تو بالکل تحت لفظ اور لفظی ترجمہ ہے، جس میں قرآن پاک کے ایک لفظ کے نیچے دوسرا لفظ رکھ دیا گیا، جیسا کہ میں نے مثال دی شارف الدین کے ترجمے کی یا شیخ الہند مولانا محمود حسن کے ترجمے کی. اس میں تقریباً ایک لفظ کے نیچے دوسرا لفظ رکھا ہوا ہے اور قرآن پاک کے الفاظ کا اردو مترادف لکھ دیا گیا. بعض جگہ اردو مترادف سے کام نہیں چلتا. بعض اوقات قرآن پاک کا جو لفظ ہے اس کے ایک سے زائد معنی ہیں، اردو مترادف کے ایک معنی ہے. اب کیا ہم نے ان چار امکانات میں سے ایک ہی امکان کو باقی رکھا، باقی تین کو کم کر دیا؟ اگر ایک لفظ کے چار معنی ہو سکتے ہیں قرآن پاک میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس حکمت کے تحت اختیار کیا ہے کہ اس کے چار معنی لیے جا سکیں، یا چار میں سے مثلا 3 یا 2 لیے جا سکیں. لیکن اگر ہم نے اس کا اردو مترادف کو ایک لفظ رکھا جس کا ایک ہی معنی ہے، تو ہم نے گویا قرآن کے عمومیت کو تھوڑا سا محدود کر دیا. تحت لفظ ترجمے میں ایک کمزوری جو پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے. لیکن یہ انتہائی محتاط اور سیف راستہ ہے کہ قرآن پاک میں کم از کم اپنی رائے سے کوئی بات نہ کہی جائے، اگرچہ رائے اس میں بھی کسی حد تک آ جاتی ہے. دوسرا اسلوب یہ ہے کہ قرآن پاک کا ترجمہ کرتے ہوئے نحوی تقاضوں کو پیش نظر رکھا جائے. اردو زبان کے جس زبان میں ترجمہ ہو رہا ہو، نحوی تقاضے سے مراد یہ ہے کہ جملے کی ترکیب اور ساخت میں عربی زبان میں ترتیب اور ہے، اردو میں ترتیب اور ہے. عربی زبان میں جملہ فعل سے شروع ہوتا ہے، ضرب زید عمرا، زید نے عمر کو مارا. اردو میں فعل اخیر میں آتا ہے. تو اب کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ترجمہ تو لفظی ہو، لیکن نحوی ترتیب کے لحاظ سے اردو کی پیروی کی جائے اور کسی جملے کے مختلف اجزاء کو اس ترتیب سے رکھا جائے جس ترتیب سے وہ قرآن پاک میں آتے ہیں، جس ترتیب سے اردو زبان میں آتے ہیں. قرآن پاک کی ترتیب اور ہے جو اردو میں مروج نہیں ہے. یہ گویا نحوی ترجمہ ہوا. ایک ترجمہ جو کہلاتا ہے اسلوبی ترجمہ ہے کہ قرآن پاک کے اسلوب کو اختیار کر کے اور اس کو اردو میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے، اور کوشش کی جائے کہ لوگ کچھ عرصے کے بعد قرآن پاک کے اسٹائل اور اسلوب سے مانوس ہو جائیں تاکہ وہ ترجمہ ان کو ناگوار اور اوپرا نہ لگے. شروع میں اس طرح کا ترجمہ اوپرا لگے گا، لیکن جب لوگ مانوس ہو جائیں گے تو اوپراہٹ ختم ہو جائے گی. ایک بامحاورہ ترجمے کا اسلوب ہے. بامحاورہ ترجمے میں نے عرض کیا کہ 3-4 شکلیں پائی گئیں. ایک نمونہ ڈپٹی نذیر کا ہے، ایک نمونہ مرزا حیرت دہلوی کا ہے، ایک نمونہ مولانا اشرف علی تھانوی کا ہے جنہوں نے قوسین سے کام لیا. اسی طرح سے اور لوگوں کے نمونے ہیں. لیکن ایک ترجمہ وہ ہے جس کو مولانا مودودی ترجمانی کہتے ہیں، یا جس کو آپ انگریزی میں پیرافریزنگ کہہ سکتے ہیں، کہ قرآن پاک کے ایک لفظ، ایک آیت یا جملے کو لے کر اس طرح سے اس کی ترجمانی کی جائے کہ وہ لفظی ترجمہ نہ ہو، نہ بامحاورہ ترجمہ ہو، بلکہ اس کو ترجمہ سرے سے کہا ہی نہ جائے، بلکہ یہ کہا جائے کہ یہ قرآن پاک کی اس آیت کی پیرافریزنگ ہے. جیسے ایک چھوٹے شعر کی یا ایک جملے کی پیرافریزنگ ہوتی ہے کہ اس کو 2-3 جملوں میں بیان کر دیا جاتا ہے. اس میں تھوڑی سی آزادی مترجم کو یا مفسر کو مل جاتی ہے، لیکن اس میں یہ یقین کرنا کہ لوگ اس کو ترجمہ نہیں سمجھیں گے اور ترجمے کا قائم مقام نہیں سمجھیں گے، یہ بڑا دشوار ہوتا ہے. آج مولانا مودودی صاحب کا ترجمہ ہزاروں لاکھوں انسان پڑھتے ہیں، شاید کروڑوں کی تعداد میں ہو. مولانا نے جب شروع کیا تھا تو صاف لکھا تھا کہ یہ ترجمہ نہیں ہے، اس کو ترجمہ نہ سمجھا جائے. ترجمے کے لیے کوئی مناسب اردو ترجمہ لوگ لے لیں، یہ ترجمانی ہے، قرآن پاک کے مطلب کی پیرافریزنگ ہے. لیکن میں نے جتنے پڑھنے والے دیکھے اس کو تفہیم القرآن کو قرآن پاک کا ترجمہ ہی کہتے ہیں. اب اگر پڑھنے والے اس کو ترجمہ سمجھ رہے ہیں تو مولانا کے اصل مقصد کے تو خلاف ہوا. مولانا نے اس کو بطور ترجمانی کے کہا تھا اور لفظی ترجمے سے اس کو ممیز کیا تھا. ہو سکتا ہے مولانا کے ذہن میں یہ ہو کہ لوگ اس کو ترجمے کے طور پہ نہیں بلکہ ترجمانی یا تفسیر کے طور پہ پڑھیں گے تو اس سے وہ مسائل نہیں پیدا ہوں گے. یہ ایک ایسی چیز ہے جس پر غور کیا جانا چاہیے، اور خاص طور پہ جو خواتین و حضرات تفہیم القرآن کو بطور درس کی بنیاد کے استعمال کرتے ہیں یا کرتی ہیں، انہیں یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے اور لوگوں کو بار بار یاد دلانا چاہیے کہ مولانا نے یہ ترجمانی کے طور پر یہ چیزیں لکھی ہیں، یہ قرآن پاک کے لفظی ترجمے سے ملتبس نہ کی جائیں. ایک عام جو سوال پیدا ہوتا ہے، بہت سے حضرات نے مجھ سے پوچھا وقتاً فوقتاً، اور
آپ کے ذہن میں بھی آتا ہوگا، وہ یہ کہ اردو زبان میں بے شمار ترجمے اور تفسیریں ہیں. قرآن پاک کی کس ترجمے یا تفسیر کو بنیاد بنایا جائے، جب درس دیا جائے تو کیا چیز پیش نظر رکھی جائے؟ سچی بات یہ ہے کہ اس کا جواب میرے پاس بڑا آسان ہے کہ میرے پاس کوئی جواب نہیں. اس لیے کہ ہر مترجم نے اپنی انتہائی اخلاص اور پورا علم صرف کر کے، یہ کوئی معمولی حضرات نہیں تھے جنہوں نے یہ کام کیا ہے، ان کی زندگیاں آدھی صدیاں قرآن اور سنت اور ان چیزوں کے مطالعے میں گزری، پھر انہوں نے یہ کام کیا تھا. اور بعض صورتوں میں 30 40 سال اس کام میں لگے ہیں، کہیں چوتھائی صدی لگی، آدھی صدی لگی جب یہ کام مکمل ہوئے. لیکن اس سب کے باوجود یہ ساری کاوشیں ایک فرد یا چند افراد کی فہم قرآن کی ترجمان ہیں. تفہیم القرآن کا درجہ بہت اونچا ہے، لیکن وہ مولانا مودودی کے فہم قرآن ہے. تدبر قرآن کا درجہ بہت اونچا ہے، لیکن وہ مولانا اصلاحی اور ان کے استاد مولانا فراحی کی فہم قرآن کی ایک جھلک ہے. بیان القرآن معرف القرآن کا درجہ بڑا اونچا ہے، لیکن یہ مفتی شفیع صاحب مولانا شفیع تھانوی کی فہم قرآن کا نتیجہ ہے. اور اگر غلطی حضرت ابوبکر صدیق سے ہو سکتی ہے تو پھر کوئی بھی غلطی سے مبرہ نہیں. حضرت عمر سے ہو سکتی ہے جس کا وہ اعتراف کرتے ہیں، تو پھر کوئی بھی مبرہ نہیں. اگرچہ لوگ ہمارے یہاں یہ کہنا تو آسان ہے آج کھڑے ہو کر مجلس میں کہ حضرت عمر سے غلطی ہوئی، لیکن یہ کہنا آسان نہیں ہے کہ مولانا شفیع تھانوی سے غلطی ہوئی یا ان کے مریدین سر توڑ دیں گے، یا مولانا مودودی سے غلطی ہوئی ان کے ماننے والے سر توڑ دیں گے، اسلام سے خارج کر دیں گے. اس لیے یہ بھی ذرا احتیاط کی بات ہے. لیکن ان میں سے ہر ترجمے میں بعض ایسے خصائص ہیں جو اور ترجمے میں نہیں ہیں. ہر ترجمے کی ایک خاص بات ہے، وہ خاص بات نہ ہوتی تو ترجمے کی ضرورت شاید وہ محسوس نہ کرتے. اس لیے بہتر اور سیف راستہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ بجائے ایک ترجمے کو بنیاد بنانے کی ایک سے زائد ترجمے کو بنیاد بنایا جائے. ایک لفظی ترجمے کی مثال لے لیں، ایک ترجمانی کی لے لیں جیسے مولانا مودودی کا ہے، ایک با محاورہ ترجمہ لے لیں، اور ان 2 یا 3 ترجمے کو سامنے رکھ کر پھر آپ درس قرآن کی تیاری کریں، تاکہ حتی الامکان جو اس آیت کا بیسٹ مفہوم ہے جو 3 بڑے مفسرین نے کم از کم بیان کیا ہو، اس کو بیان کرنے سے جو جسٹ ہے، جو قدر مشترک ہے کم از کم وہ یقینی ہے 100%. تو یہ ایک راستہ اس سے خود بخود پیدا ہو جائے گا جس سے قرآن پاک کو سمجھنے میں اور اس کی تفسیر و تعبیر کی مشکلات کا اندازہ کرنے میں بڑی مدد ملے گی. ان میں سے ہر ایک کو ان مشکلات کا اندازہ تھا جو قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر میں پیش آتی ہیں. کون اس مشکل سے کیسے عہدہ برا ہوا، یہ خود اپنی جگہ بڑا ایک علمی کام ہے، اور اس سے راستہ بڑا آسان بن جاتا ہے. یہی معاملہ تفسیر کا ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر ان میں سے ہر ایک نے ایک خاص ضرورت کو پیش نظر رکھ کے لکھی. مثلا مولانا مودودی صاحب نے لکھا کہ جی میرے پیش نظر علوم قرآن کے طلباء یا علماء دین نہیں ہیں، بلکہ وہ جدید تعلیم یافتہ طبقہ ہے جو قرآن پاک کو سمجھنا چاہتا ہے. اس کے وہ بڑے بڑے مسائل مشکلات القرآن اور اصول تفسیر وغیرہ کے نہیں ہیں، وہ قرآن کے پیغام کو سادی زبان میں سمجھنا چاہتا ہے. میں اس کے لیے لکھ رہا ہوں. اب یہ ایک متعین ہو گیا کہ مولانا کے مخاطبین یہ ہیں. ڈپٹی نذیر احمد نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا. انہوں نے کہا کہ میں ان مخاطبین تک قرآن پاک کا ترجمہ پہنچانا چاہتا ہوں جو اردو زبان کا ذوق رکھتے ہیں، مزاج شناس ہیں، اردو محاورے سے زیادہ آسانی سے وہ سمجھ سکتے ہیں، اس لیے ان کے لیے یہ ترجمہ ہے. ان کے مخاطبین متعین ہو گئے. مولانا اصلاحی صاحب نے کہا کہ میں یہ تفسیر ان لوگوں کے لیے لکھ رہا ہوں جن کو عربیت کا ادب کا ذوق ہے، اور وہ قرآن پاک کی تفسیر میں اس کی جو ادبی محاسن یا فصاحت و بلاغت کا درجہ ہے اس کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہتے. ان کے مخاطبین متعین ہو گئے. اب اگر میرے سامنے درس دیتے ہوئے تفہیم القرآن بھی ہو، تدبر قرآن بھی ہو، تو 2 اسٹریمز میرے سامنے آ گئیں. ان میں سے 99% پہ یہ دونوں مفسرین متفق ہوں گے. گویا قطعی طور پر یہ بات طے ہے کہ اس آیت کا یہ مفہوم ہے. جہاں ان میں اختلاف ہوگا تو مجھے کم از کم یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں ایک سے زائد تعبیریں ممکن ہیں، یا قرآن پاک کی فہم میں ایک سے زائد چیزیں ممکن ہیں. مجھے ذوق ہوگا تو میں اور 2-3 تفسیروں کو کنسلٹ کر لوں گا، اور کنسلٹ کر کے مجھے ایک واضح چیز سامنے آ جائے گی. اس لیے تفسیر قرآن میں بھی ایک سے زائد تفاسیر کو پیش نظر رکھنا تو ناگزیر ہے. بہتر یہ ہوگا کہ کم از کم 3 تفاسیر کو سامنے رکھیں جو آپ کو پسند آئیں، جو آپ جن اہل علم پر آپ کو اعتماد ہو، جن سے آپ کا ذوق ملتا ہو. ذوق کی چیز بڑی ایک اہمیت رکھتی ہے. ان کے مشورے سے کوئی سی 3 تفسیریں قرآن پاک کی منتخب کر لیں، کوئی سے 3 ترجمے منتخب کر لیں، اور اس کو بنیاد بنا کر پھر آگے درس کی تیاری آپ شروع کریں.
ایک آخری سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرض یہ 3 تفسیریں منتخب کی جائیں تو کون سی کی جائیں؟ اس میں پھر آپ کو اپنے مخاطبین کو سامنے رکھنا پڑے گا. فرض کیجئے آپ کے درس قرآن کے مخاطبین بڑے اعلیٰ جدید تعلیم یافتہ لوگ ہیں. اگر اعلیٰ جدید تعلیم یافتہ لوگ ہیں تو وہ پھر بہت سے ایسے مسائل نہیں اٹھائیں گے جو قدیم تفسیروں میں ملتے ہیں. قدیم تفسیروں میں مثلا اشاعرہ، ماتریدیہ، معتزلہ کے مباحث سے ان کو نہ پتہ ہے نہ دلچسپی ہے، تو وہ تفسیریں خارج ہو گئیں آپ کے اس دائرے سے جو ان مباحث سے بحث کرتی ہیں جو آج کل کے لوگ نہیں پوچھتے. اگر مخاطبین وہ ہیں اس میں پھر وہ تفسیریں زیادہ ریلیونٹ ہو جائیں گی کہ جو جدید مغربی مفکرین کے اعتراضات یا ان کے شبہات کا جواب دیتی ہیں. مثلا مولانا عبد الماجد ظہری آبادی کی ایک جلد میں ہے، لیکن اس میں بہت سے سوالات جو مغربی مفکرین اور مصنفین نے مذہب پر، وحی پر، نبوت پر اٹھائے ہیں، آخرت پر اٹھائے ہیں، ان کا جواب اسے ملتا ہے اور ان سے واقفیت ہو جاتی ہے. کم از کم پھر اس کو پیش نظر رکھیں. اس طرح سے اگر طلباء میں عربی کا ذوق رکھنے والے لوگ ہیں، وہ عربی بھی سیکھ رہے ہیں، تو آپ مولانا اصلاحی کی تفسیر بھی اس میں شامل کر لیں. اس طرح سے مخاطبین کو دیکھ کر تفسیر کا انتخاب کریں تو ان کے لیے زیادہ مفید اور زیادہ آسان ہوگا. اس لیے کہ اگر مقصد دین کی دعوت ہے، شریعت کی تعلیم ہے، تو پھر مخاطب کی ضرورت اور سطح کا لحاظ رکھنا یہ سنت نبوی میں شامل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ سوال کرنے والے کے سطح اور پس منظر کے مطابق جواب دیا کرتے تھے. آپ نے پڑھا ہوگا حدیث میں آیا کہ حضور سے پوچھا کہ بہترین عمل کون سا ہے. یہ سوال مختلف صحابہ نے کیا، حضور نے مختلف جواب دیے. مفسرین نے اور شارحین حدیث نے یہی لکھا ہے کہ سوال کرنے والے کے پس منظر کے لحاظ سے آپ نے جواب دیا کہ تمہارے یہ پس منظر کے لحاظ سے تمہارے جیسے آدمی کے لیے بہترین عمل یہ ہے. جیسے ذوق کی بات میں نے کہی کہ حضرت خالد بن ولید کے لیے بہترین دین کا عمل کیا تھا؟ جہاد فی سبیل اللہ. حضرت ابو ہریرہ کے لیے کیا تھا؟ حدیث کی نشر و اشاعت. اس طرح سے اور صحابہ کو آپ قیاس کر لیں. اس لیے ترجمے بھی 3 پیش نظر ہوں اور تفسیریں بھی 3 پیش نظر ہوں تو یہ زیادہ آسان بات ہے. اور قرآن پاک کے متن پر توجہ دیں، اس لیے کہ قرآن پاک کے الفاظ سے جب تک وابستگی نہیں ہوگی تو شرح قرآن اور جو حفاظت قرآن کی وہ بات جس کی طرف پہلی گفتگو میں اشارہ ہوا تھا وہ اس طرح سے ملحوظ نہیں رکھی جا سکے گی جو ملحوظ رکھی جانی چاہیے. آج کل یہ کام بڑا آسان ہو گیا ہے. اتنا آسان ہو گیا ہے کہ آج کل کیسٹ موجود ہیں، بڑے بڑے قراء کے کیسٹ ہیں، اور جیسا کہ میں نے بار بار عرض کیا کہ آڈیٹری میموری انسان کی جو سن کے یاد ہوتا ہے بہت اچھا یاد ہوتا ہے اور دیرپا ہوتا ہے بنسبت اس کے جو خود پڑھ کے یاد ہوتا ہے. آپ کیسٹ سے کام لیں، بڑے اچھے اچھے قراء کے ریکارڈ ہیں، وہ آپ کے طلبہ پڑھیں، سنیں، اور بار بار سننے سے ایک تو لہجہ خود بخود درست ہو جائے گا، قرآن پاک کے بہت سے حصے زبانی یاد ہو جائیں گے. بہت آسان کی بات میں نے اس لیے کہی کہ ایک سعودی ٹیم آئی ہوئی ہے، انہوں نے آج ہی مجھ سے پوچھ کے وقت رکھا ہے، ایک پروگرام رکھا ہے جسے مجھے آج شام جانا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسا میکینزم ڈیولپ کیا ہے کہ ایک بچہ 1 مہینے میں قرآن پاک یاد کر لیتا ہے. اب مجھے یقین ہے، میں نے بار بار پوچھا کہ 1 مہینے میں؟ میں نے کہا جی ہاں. مجھے یہ بتایا گیا، انہوں نے بتایا کہ سعودی عرب میں ایسی کئی تجربے انہوں نے کیے ہیں کہ ایک بچے کو بلایا اور 1 مہینے میں انہوں نے پورا قرآن پاک زبانی حفظ یاد کروا دیا. تو میں جا کے ان کو دیکھتا ہوں کہ واقعی کیا ہے، کیسے ہے. میں نے کہا جی میں خود جانے کے لیے تیار ہوں، دوبارہ مجھے پکا یاد ہو جائے گا، 1 مہینہ آپ کے ساتھ رہوں گا. تو گویا ممکن ہے اس میں مبالغہ ہو، ممکن ہے کچھ ذہین بچے 1 مہینے میں یاد کر لیتے ہوں، لیکن اس سے یہ ضرور اندازہ ہوا کہ یہ جو آج کل کا میکینزم ہے، جو آج کل کے ٹولز آئے ہیں، آج کل CDs آ گئی ہیں، کیا کیا آ گیا ہے، اس سے کام لیجئے اور اپنے طلبہ کو قرآن پاک کا صحیح پڑھنا اور متن سے ان کی وابستگی، اس لیے کہ اصل قرآن یہی ہے. باقی تو میری آپ کی فہم ہے یا میرے آپ جیسے کسی بہت بڑے انسان کی، بڑے مفسر کی فہم ہے، لیکن وہ ایک مفسر کی فہم ہے. اس سے تعلق وابستہ ہوگا تو وہ کتاب اللہ سے تعلق کمزور رہے گا، غیر اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا، اللہ سے تعلق کمزور ہوگا. اللہ سے تعلق مضبوط ہو، پھر اللہ کے حوالے سے اس کے نیک بندوں سے تعلق ہو، وہ اچھی بات ہے. لیکن اصل تعلق اللہ کے بندوں سے اور اللہ سے کمزور ہو، یہ پھر اسلام کے مزاج کے خلاف ہے. تو اصل تعلق کتاب اللہ سے، جو معجز ہے، جو حضور کا معجزہ ہے، پھر اس کی فہم کے لیے جس نے جتنا کام کیا ہے، جس کی اتنی خدمات ہیں، جتنا اخلاص ہے، اس سے اتنا تعلق ہونا چاہیے. یہاں میں بات ختم کر دیتا ہوں. وہ حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں جو میں نے کہا تھا. چلیے اچھا ہوا آخر میں اسی پہ ختم کر دیتے ہیں. یہ ساری گفتگو یہ 11 دن کی 12 دن کی اسی حدیث کی شرح سمجھ لیجئے. یہ ایک حدیث ہے جو حضرت علی بن ابی طالب سے روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور امام ترمذی نے اس کو فضائل القرآن جو ان کا باب ہے اس میں نقل کیا ہے. مجھ سے کہا تھا
کہ فضائل قرآن پر بھی بات ہو تو فضائل قرآن بھی اس میں جو آئے ہیں وہ کافی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ فیہ نبأ من قبلکم، یہ اللہ کی وہ کتاب ہے جس میں تم سے پہلے لوگوں کے واقعات بھی ہیں، وخبر ما بعدکم، جو تمہارے بعد آنے والا ہے اس کی اطلاع بھی ہے، وحکم ما بینکم، اور تمہارے درمیان جو معاملات جاری ہیں اس کے بارے میں حکم اور فیصلہ بھی ہے. هو الفصل لیس بالہزل، یہ ایک واضح اور قطعی فیصلہ کرنے والی چیز ہے، قول فیصل ہے، کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے. من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جو جبار اپنے کو بڑا سمجھ کر اس کو چھوڑے گا اللہ تعالیٰ اس کی کمر توڑ دے گا. ومن ابتغى الہدی فی غیرہ اضلہ اللہ، جو شخص اس کے علاوہ کسی اور چیز سے ہدایت تلاش کرنے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دے گا. وہو حبل اللہ المتین، یہی اللہ کی وہ رسی ہے جو سب سے مضبوط ہے. وہو الذکر الحکیم، یہی وہ یاد دہانی ہے جو سراپا دانش و حکمت ہے. وہو الصراط المستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے. وہو الذی لا تزیغ بہ الاہواء، یہ وہ چیز ہے کہ کسی کی خواہشات اور شہوات اس کو راہ راست سے نہیں ہٹا سکتی. ولا تلتبس بہ الالسنہ، لوگوں کی زبانیں اس کے بارے میں کسی کو التباس میں نہیں ڈال سکتی. ولا یشبع منہ العلماء، اور اہل علم کبھی بھی اس سے سیراب نہیں ہوں گے. ولا یخلق علی کثرت الرد، بار بار پڑھنے کے باوجود کبھی پرانی نہیں ہوگی. ولا تنقضی عجائبہ، جس کے عجائبات کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے. وہو الذی لم تنتہی الجن اذ سمعتہ حتی قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا، یہی وہ چیز ہے کہ جیسے ہی جنات نے اس کو سنا وہ یہ کہہ اٹھے کہ ہم نے اپنے رب کی طرف سے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں. من قال بہ صدقہ، جو قرآن کے مطابق بات کہے گا وہ سچ ہوگی. ومن عمل بہ اجرا، جو اس پر عمل کرے گا اس کو اجر ملے گا. ومن حکم بہ عدلا، جو اس کے مطابق فیصلے کرے گا وہ عادلانہ فیصلے کرے گا. ومن دعا الیہ، اور جو اس کی طرف دعوت دے گا ہدی الی صراط مستقیم، وہ راہ راست کی طرف ہدایت کیا جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آپ دور قرآن ضرور کیجئے، لیکن دور قرآن میں بھی اس کا اہتمام کیا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک کے الفاظ اور متن بھی کم از کم ایک مرتبہ پورا پڑھ لیا جائے. بہتر یہ ہوگا کہ روزانہ ایک خاتون ان کا نمبر مقرر کر دیں، آدھا پارہ کی تلاوت کرنا، ایک پارے کی تلاوت کرنا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. 20 منٹ میں تلاوت ہو سکتی ہے. تلاوت ہو جائے، سب سن لیں، جن کا لہجہ درست نہیں ہے وہ سننے سے بار بار تازہ ہو جائے گا، اور جن کی غلطی ہے کوئی وہ درست ہو جائے گی. بعض اوقات غلطی زبان پہ چڑھ جاتی ہے، یاد نہیں رہتا اور بعد میں یاد آتا ہے. اگر کوئی خاتون اس طرح رواں پڑھنے والی نہ ہو تو کوئی کیسٹ لگا لیں کسی اچھے قاری کا، وہ سن لیں ایک مرتبہ، تاکہ کم از کم ایک مرتبہ ذہن کے گوشوں میں، رگ و پے میں قرآن پاک کا اصل کلام، اللہ کا اصل کلام ایک مرتبہ آ جائے. پھر اس کی تفسیر و تشریح جتنی ہو سکے وہ کی جائے. ایک سوال ہے کہ سادے گاؤں کے لوگ ہوں تو جو پرانی رسموں کو سختی سے پابند ہیں ان کو کیسے دین کی بات سمجھائیں. دین کی بات قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر اور تشریح بیان کرتی رہیں، اس کی پرواہ نہ کریں کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے. براہ راست کسی کا نام لے کے تنقید نہ کریں، براہ راست نام لے کر کسی کو برا نہ کہیں. خود بخود جیسے جیسے لوگ قرآن کا فہم حاصل کرتے جائیں گے لوگ چھوڑتے جائیں گے. لیکن انسان کا مزاج یہ ہے کہ جب اس پر فرنٹل اٹیک کیا جائے، براہ راست سے کہا جائے کہ تم غلط کہہ رہے ہو، تم گمراہ ہو، تو اس سے ایک تعصب یا ایک ضد پیدا ہوتی ہے، اور وہ ضد ایک پردہ راستے میں پیدا کر دیتی ہے. اس پردے کے بعد پھر انسان بات کو دیکھ نہیں سکتا. کسی کو کنڈم کیے بغیر صرف کہا جائے کہ اللہ کی کتاب میں یہ ہے ترجمہ. اسی لیے میں نے کہا کہ 2-3 ترجمے سامنے ہوں تاکہ ایک ایسی بات کہی جائے جس میں اختلاف کا کم سے کم امکان ہو. اللہ کی کتاب مسلمانوں کے اختلاف کو ختم کرنے کے لیے ہے، پروموٹ کرنے کے لیے نہیں. سب سے پہلے تو ہم مشکور ہیں، بہت شکریہ آپ کا. بعض اوقات درس کی تیاری ہوتی ہے، تفسیر کے دوران بعض اوقات کوئی نقطہ ایسا آ جاتا ہے جو بظاہر تفسیر میں نہیں. مثلا سیلف کے تحت اس نقطے کو بیان کرنا کیسا ہے؟ سیلف انڈرسٹینڈنگ کے تحت نہیں. مطلب دیکھیے، جہاں آپ کی کوئی فہم ہے اور یہ شک ہے آپ بیان کر دیں کہ میں نے یہ سمجھا ہے، مزید اس کو تفسیر میں دیکھ لیں، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ تفسیر سے پہلے جب اس کی تیاری کی جائے درس کی تو اس میں یہ چیزیں صاف کر لی جائیں. جب درس کی تیاری کے لیے آپ بیٹھیں اور 2-3 تفسیریں سامنے ہوں تو جہاں جہاں اس طرح کے خیالات ذہن میں آئیں ان خیالات کی اصلاح وہاں سے کر لی جائے.
وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.